بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ایپس ملیفیکا پر ہے، تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس دوا کے بارے میں اپنا استعمال بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کس طرح استعمال کیا ہے اور کن علامات سے رہنمائی حاصل کر کے مریضوں کے کیس میں اس دوا تک پہنچا ہوں۔ تو ان علامات کا ذکر کروں گا، وہ کلیدی علامات ہیں اس دوا کی، اور ہمارے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی ان علامات کو کلیدی قرار دیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جن علامات سے رہنمائی حاصل کر کے ہم کیسوں میں ایک مخصوص دوا تک پہنچتے ہیں تو ان علامات کو کلیدی علامات کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس دوا کے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو میں نے کیس میں جس علامات سے مدد ملی ہے وہ علامت ہے 3 بجے کے بعد بخار کا شروع ہونا۔ تقریباً جتنے بھی کیس ہے جس میں مریض یہ کہتا ہے کہ مجھے 3 بجے کے بعد بخار شروع ہو جاتا ہے، 12 سے 3 بجے تک وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، 3 جیسے بجتے ہیں تو بخار شروع ہو جاتا ہے اور وہ رات تک رہتا ہے، اور صبح جو نا آرام آنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر 12 بجے تک وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر 12 سے 3 بجے تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں۔ اور بہت سارے کیسوں میں جب مریض نے اپنی کوئی بیماری وہ لے کر آیا، اس نے اپنی بیماری کے بارے میں بتایا، وہ 5-10 سال پرانی تھی، اور اس بیماری کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ روزانہ وہ 3 بجے کے بعد اس کو بخار ہو جاتا ہے، تو اس کی عمومی طور پر جو دوا ہے نا وہ ایپس ملیفیکا بنتی ہے۔ اس میں آپ نے جو نا وہ دیکھ لینا ہے کہ بقیہ جو علامات ہیں اس کی جو دماغی علامات اور خواہش و نفرت اور کمی زیادتی جو نا وہ اس کے ساتھ ملتی ہے، یہ ایپس ملیفیکا کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں۔ اگر بقیہ علامات ایپس ملیفیکا کے ساتھ ملتی ہے تو یقینی طور پر وہ جس بیماری کے علاج کے لیے آئے، وہ جتنی بھی پرانی ہے وہ بیماری ایک ہے، یہ ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 8 10 بیماری، جتنی بیماریاں لے کر ہیں، وہ جتنی بھی پرانی ہیں، وہ جتنی بھی سخت ہیں، تو ان سب کا علاج ایپس ملیفیکا میں ہوگا۔ اور یہ جو سامنے بیٹھا ہوا مریض ہوگا وہ ایپس پرسنالٹی ہوگی، وہ ایپس شخصیت ہوگی، اس کی جو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو نا وہ ایپس بنے گی، وہ ایپس سے وہ شخص جو نا وہ ایپس ملیفیکا کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک تو یہ جو نا علامت ہے کہ 3 بجے کے بعد بخار شروع ہونا، اور دوسری جو علامت ہے جس سے بہت سارے کیسوں میں رہنمائی حاصل ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا، وہ یہ ہے کہ ایپس ملیفیکا جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹھی چھری ہوتے ہیں، یعنی بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں۔ ان کے وہ علامات دینے میں اور باتیں کرنے میں اور معاشرتی لحاظ سے وہ میٹھا میٹھا بولتے ہیں، اور حسد ان میں زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دوا جو نا وہ بنی ہے، یہ شہد کی مکھی کے ڈنگ سے یہ دوا بنی ہے، اور شہد کی مکھی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے قریب جائیں تو وہ جلدی ڈنگ مارنے کو آتی ہے، اور اس کی طرف انگلی کریں یا اس کے قریب جائیں تو وہ جلدی ڈنگ مارنے کو آتی ہے۔ تو شہد کی مکھی میں حسد ہوتا ہے، تو یہی حسد ہمیں ایپس ملیفیکا لوگوں میں دیکھنے کو آتا ہے۔ تو جب مریض کہے کہ جب مریض کے کلام میں میٹھا پن ہو، آپ کو پتہ کچھ لوگوں کے انداز کلام جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ سخت لہجے میں کلام کرتے ہیں، اور کچھ اکثر لوگ جو نا وہ نارمل ان کا لہجہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا لہجہ بڑا ہی میٹھا ہوتا ہے، بڑی وہ میٹھی میٹھی اور نرم نرم باتیں کرتے ہیں، اور باریک ان کی آواز ہوتی ہے، تو وہ باتوں میں لے آتے ہیں سامنے والے کو۔ تو اس طرح میٹھی باتیں کرنے والے وہ شدید
حسد رکھنے والے، جیلسی والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایپس ملیفیکا پرسنالٹی ہوتے ہیں. تو وہ شخص جو بھی بیماری لے کر آیا وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اور جتنے بھی پرانی ہیں اس بیماری کا دنیا والے، ایلوپیتھک والے یا حکمت والے اس کا جو بھی نام رکھتے ہیں تو اس کی دوا جو ہے ایپس ملیفیکا ہوگی. تو یہ دوسری علامت ہے، یعنی کہ ایپس ملیفیکا میٹھی چھری ہوتے ہیں. یہ دوسری علامت ہے ان کو پہچاننے کی، ایپس ملیفیکا مزاج کے لوگوں کو پہچاننے کی، اور اس سے رہنمائی حاصل کی ہے بہت سارے کیسوں میں. اور تیسری بات کہ ایپس ملیفیکا کے زبان جو ہوتی ہے نا وہ گول ہوتی ہے اور سرخ ہوتی ہے اور پھولی ہوئی ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، آپ نے شہد کی مکھی دیکھی ہے کہ وہ گلائی میں ہوتی ہے اور گلائی میں ہوتی ہے، اس طرح ایپس ملیفیکا مزاج کے لوگوں کی زبان، ان کے چہرہ، ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے نئے نقش گلائی میں ہوتے ہیں. ان کی زبان گول ہوتی ہے ایپس ملیفیکا مزاج کے لوگوں کی، اور ابھری ہوئی ہوتی ہے اور سرخ ہوتی ہے. 2-4 کیسوں میں نے صرف وہ زبان دیکھ کر ہی وہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو مریض ہے نا، یہ ایپس دوا کا جو نا وہ دائمی مریض ہے، اور یہ جس مرض کے علاج کے لیے آیا ہے اس مرض کی شفا جو ہے نا وہ ایپس ملیفیکا میں ہے. تو اگر مریض کی زبان گول ہو اور وہ پھولی ہوئی ہو اور وہ سرخ ہو تو بقیہ علامات کو کنفرم کر لیں. اگر اس کی دماغی علامات اور خواہش و نفرت اور کمی زیادتی ایپس ملیفیکا کے ساتھ ملتی ہے تو یہ شخص جس بیماری کے علاج کے لیے آئے اس بیماری کا علاج جو نا وہ ایپس ملیفیکا میں ہے. اور یہ سامنے جو بیٹھی ہوئی شخصیت نہیں، ایپس ملیفیکا. تو یہ تیسری علامت ہے جس سے میں نے رہنمائی حاصل کی. اور ایک چوتھی علامت ہے کہ ہر چیز کا روک دینا. یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے جب وہ ڈنگ مارتی ہے نا، جسم میں ہر چیز رک جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایپس مزاج لوگوں کا پیشاب آہستہ آہستہ سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پسینہ کم آتا ہے، اور پیاس کم ہوتی ہوتی ختم ہو جاتی ہے ان کی پیاس. تو یہ علامت پیاس ندارد، یعنی پیاس کا بالکل نہ لگنا، پسینے کی کمی، پیشاب کی کمی، اوپر سے قبض، ان سب چیزوں میں دیکھیں روک دیا گیا ہے. تو یہ کیونکہ ایک زہر ہے، اور اس میں یہ خوبی ہے کہ یہ زہر کیونکہ ایپس مزاج لوگوں میں جو شہد کی مکھی کا زہر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور وہ جو زہر ہے نا چیزوں کو اندر روک دیتا ہے. تو جب یہ روک دینے والی علامت پائی جائے مریض میں، اور مریض کو پیاس نہ لگ رہی ہو، اور مریض کا پیشاب بھی کم ہو چکا ہو، پسینہ بھی کم ہو چکا ہو، اور قبض بھی ہو، تو یہ علامت اگر پائی جائے تو یہ علامت ایپس ملیفیکا کی علامت ہے. تو یہاں پر دیکھ لینا چاہیے کہ اگر اس شخص کی دماغی علامات، خواہش و نفرت، کمی زیادتی ایپس ملیفیکا سے ملتی ہے تو پھر اس روک دینے کی علامت کے ساتھ، پیاس ندارت کے ساتھ آپ رہنمائی حاصل کر کے وہ شخص جس بیماری کے علاج کے لیے آیا ہے تو اس بیماری کا ایلوپیتھک والے کوئی بھی نام رکھے، حکمت والے کوئی بھی نام رکھے، دنیا والے کوئی بھی نام رکھے، تو اس بیماری کا علاج ایپس ملیفیکا میں ہے. تو یہ بھی ایک علامت ہے. کچھ کیس میں نے جو پیاس ندارت کے رہنمائی کے ساتھ بھی حل کیے. اس علامت پر اگرچہ سب سے زیادہ جو ہمارے ہومیوپیتھک میں جو مشہور دوا ہے وہ پلساٹیلا ہے، مگر یہ بات یاد رکھے کہ پلساٹیلا کے بہت سارے کیسوں میں نے پیاس ندارت، بالکل پیاس نہ لگنا، اس کے ساتھ رہنمائی حاصل کر کے پلساٹیلا کی طرف بھی گیا ہوں، کیونکہ اس وقت مریض کی دماغی علامات، اس کی خواہش و نفرت، کمی زیادتی پلساٹیلا کے ساتھ ملتی تھی تو پلساٹیلا دے دی، اگر ایپس کے ساتھ ملتی تھی تو ایپس دے دی. اور ایک تیسری دوا بھی اس علامت پر موجود ہے، وہ نکس موسکاٹا ہے. اس میں بھی ہلکی شدید ترین خشکی کے باوجود پیاس مریض کو نہیں لگتی. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ان تینوں دوائیوں میں، پلساٹیلا میں بھی، ایپس ملیفیکا میں بھی، نکس موسکاٹا میں بھی حلق میں شدید خشکی ہوتی ہے، اس کے باوجود مریض کو پیاس کم لگتی ہے.
یا پیاس لگتی ہے نہیں۔ تو یہ ایک عجیب علامت ہے۔ تو اس طرح کی جو عجیب علامتیں ہوتی ہیں نا، ان کو رہنما کن علامات کہنا چاہیے، اور ہومیوپیتھک میں رہنما کن علامات کہا جاتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر جو دوست ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو شائقین ہیں، اس کو اس سے پیاس ندارد ہے، پیاس میں کمی، خلق خشکی کے باوجود پیاس میں کمی یا پیاس کا بالکل نہ ہونا، اس پر پلساٹیلا ہی یاد ہے۔ مگر یہ 3 ادویہ بھی ساتھ، 2 دوسری ادویہ بھی ہیں، اس میں ایپس میلیفیکا بھی ہے، نکس موسکاٹا بھی ہے۔ ابھی تک میں نے نکس موسکاٹا کا تو کوئی مریض نہیں دیکھا، مگر اس کے بھی مریض ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اس علامت سے رہنمائی حاصل کہ کچھ کیس میں نے وہ پلساٹیلا سے پھر حل کیے، کچھ کیس ایپس سے حل کیے، کیونکہ کچھ کیسوں میں مریض کی سیرت اور صورت اور خواہش و نفرت کمی زیادتی پلساٹیلا کے ساتھ ملتی تھی، اور کچھ کیسوں میں جو نا وہ ایپس کے ساتھ ملتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ بقیہ علامات جس کے ساتھ ملتی ہے تو دوا پھر وہی دینی پڑتی ہے، کوئی اور نہیں دینی پڑتی، کیونکہ وہ اس کی مزاجی دوا کہلاتی ہے۔ اس دوا کی ایک اور بھی کلیدی علامت ہے جس سے میں نے صرف ایک ہی کیس حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مریض کی تکلیف ہے صرف رات کو 9 بجے بڑھتی ہے۔ اب ایک وہ مریض تھا، وہ چہرہ تو اس وقت مجھے نا چہرہ شناسی کی زیادہ وہ جو نا مہارت نہیں تھی، اور اس کا چہرہ ابھی بھی مجھے یاد ہے، وہ گول تھا اس کا چہرہ، پورے جسم کی اعضاء اور اس کے زبان اور اس کے ہاتھ پاؤں وہ گلائی میں تھے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو نا وہ ان کا جسم لمبائی میں ہوتا ہے، کچھ کا گلائی میں ہوتا ہے، اور کچھ کا بھدا ہوتا ہے، اور کچھ کا جو نا وہ درمیانہ ہوتا ہے۔ یہ درمیانہ جو ہوتا ہے نا وہ تو نارمل ہے نا، مگر چہرے کے جسم کی زبان کی گولائی میں ہونا تو وہ جو نا وہ اس دوا کی طرح رہنمائی کرتا ہے۔ تو باقی اس کی زبان گول ہی تھی اور چہرہ بھی گولائی میں تھا، اور اس کی مرض سے اس کو کھانسی لگتی تھی، شدید قسم کی کھانسی کے دورے لگتے تھے، زیادہ رات کو 9 بجے اس کا دورہ بنتا تھا۔ تو میں نے ریپارٹری سے دیکھا تو وہاں پر جو نا وہ 8-10 میڈیسن لکھی تھی، تو اس میں ایپس میلیفیکا کا بھی نام تھا۔ تو میں نے پھر وہ طائرانہ نظر سے ان سب دوائیوں کے بارے میں سوچا، تو مجھے ایپس میلیفیکا جو نا وہ اس کے لیے زیادہ مناسب لگی، کیونکہ بقیہ کے ساتھ اس کی جو کیس تھا، اس نے جو علامات بیان کی تو وہ مناسبت نہیں کر رہی تھی، وہ میچ نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایپس کے ساتھ میچ ہوئے تھے، وہ الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے، وہ دوبارہ بھی آیا تھا، وہ دوسری دفعہ بھی پھر وہ آیا تھا، اور کافی حد تک وہ ٹھیک ہو گیا تھا وہ اس کے ساتھ۔ اور ایپس 1 کی میرا 2-3 ڈوزیں، اب مجھے نہیں یاد کتنی ڈوزیں دی تھی، 2 دی تھی، 3 دی تھی یا 4 دی تھی، 1 میں دی تھی میں نے ایپس۔ تو بعد میں وہ رابطے میں رہا تھا۔ تو یہ بھی ایک کلیدی علامت ہے، مگر 9 بجے کی علامت، 9 بجے کا جو ٹائم ہے نا وہ ایکونائٹ میں بھی ہے، رات کو 9 بجے تکلیفات کا بننا، برائیونیا میں بھی ہے، ایپس میں بھی ہے، اور ایک دو اور بھی میڈیسن میں ہے، وہ کیا ریپارٹری سے دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک کلیدی نکتہ ہے۔ یہاں پر دوست ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی بیماری میں، کسی بھی تکلیف میں، چاہے وہ دماغی کوئی بیماری، تکلیف، ڈپریشن ہو، یا کچھ جسمانی ہو، آنکھ کی ہو، سر کی ہو، ناک کی ہو، گلے کی ہو، معدے کی ہو، جلد کی ہو، یا کوئی بھی تکلیف ہے جس کے بارے میں مریض کوئی وقت بیان کرتا ہے کہ فلاں وقت میں جا کر یہ بیماری بڑھتی، وہ کہتا ہے 3 بجے کے قریب یا 3 بجے کے بعد بڑھتی ہے، یا وہ جو نا رات کو 2 بجے بڑھتی ہے، یا 9 بجے بڑھتی ہے رات کو، یا دن کو 4 بجے کے بعد وہ بڑھتی ہے، یا پیدا ہوتی ہے، یا شروع ہوتی ہے، یا وہ 5 بجے، جو ہی 5 بجتے ہیں تو وہ 5 بجے کے بعد وہ بڑھنا یا شروع ہو جاتی ہے، یا مغرب کے بعد، یہ سورج جو ہی غروب ہوتا ہے اس کے بعد کوئی وقت بتاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک رہنما کن علامتیں ہوتی ہیں، اور ہماری جو ادویہ ہے ان میں سے بہت ساری ادویہ میں وقت بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس دوا کی اس وقت پر یہ جو امراض ہیں نا وہ بڑھتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں یا شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی رہنما کن علامت ہوتی ہے، تو اس کو جو نا اس اہمیت دیا کریں، اور اس پر آپ گروپ بندی کر سکتے ہیں، گروپ بندی کر کے
مریض کے کیس مکمل لے لیا تو اس پر آپ کو گروپ مل جائے گا 8-10 میڈیسن کا، تو آپ وہ دیکھ لیں کہ کس دوا کے ساتھ بقیہ علامات ملتی ہیں، اور اگر آپ صورت شناس ہیں تو وہ صورت سے بھی آپ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس دوا کا جو ہے نا یہ دوا کی صورت پیش کر رہا ہے مریض۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ میری نصیحت آپ یاد رکھنا۔ ایک اور کلیدی علامت جس پر جو نقاش رام نے کافی زیادہ زور دیا، میں نے ابھی تک اس کلیدی علامت سے تو کوئی کیس سے حل نہیں کیا، مگر کاشی رام نے اس علامت اس چیز پر جو نا زور دیا ہے، اور یہ چیز جو نا ہمارے جو کاشی رام نے بیان کی وہ جو ہماری جو فلاسفی ہے نا اس کے عین مطابق ہے۔ اور کاشی رام کا کہنا ہے کہ ہر وہ بیماری جس میں استسقاء پایا جائے، یعنی جسم جلدی کے ساتھ پھولے اور سرخی پائی جائے، جلن پائی جائے، جس کو گرمی سے وہ اضافہ ہو اور ٹھنڈے پانی سے سردی سے اس میں کمی ہو اور اس میں ڈنگ لگنے کا سا درد ہو، تو یہ علامات دنیا کی کسی بھی بیماری میں اگر پائی جاتی ہیں تو ان علامات پر ایپس میلیفیکا دوا بنتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک اضافہ کروں گا کہ ان علامات پر ہمارے پاس ایک قریب تر دوا جو لیڈم پال بھی ہے۔ تو جب یہ علامات پائی جائیں تو آپ ان دونوں ادویہ کا جو مطالعہ کر لیں، تو دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو وہ بیماری اس کا حکمت والے، طب یونانی والے یا عام لوگ یا ایلوپیتھک والے کوئی بھی نام اس کو دیتے ہیں، ہمیں بیماریوں کے ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب اس بیماری کے ساتھ ایپس میلیفیکا کی یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں اس بیماری وہ جتنی بھی پرانی ہو، وہ جتنی بھی مریض کہتا ہو کہ جتنے بھی علاج کروائے اس کو کوئی آرام نہیں ہے، اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہی ہوگی۔ تو یہ ایک چیز جو نا بیان کی، یہاں پر میں اضافہ کروں گا کہ اگر اس بیماری کے ساتھ اس کو بخار بھی ہو جو دن کو 3 بجے کے بعد بڑھتا ہے اور دن کو 12 سے 3 بجے تک وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دن کو 3 بجے جو ہی 3 بجتے ہیں تو وہ بخار شروع ہو جاتا ہے، تو اگر ان علامات کے ساتھ بخار بھی موجود ہے 3 بجے کا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے میٹیریا میڈیکا میں ایپس میلیفیکا کے علاوہ کوئی اور دوسری دوا نہیں ہوگی۔ بہرحال تو جو چیز کاشی رام نے بیان کی ہے تو یہ چیز بھی بڑی عمدہ ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں جو نا وہ کچھ بیماری میں ملتی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ جلدی سے پھولنے لگتا ہے، وہ سرخ ہو جاتا ہے، اس پر خارش ہوتی ہے، اس پر جلن ہوتی ہے، اس میں ڈنگ لگنے کا سا درد ہوتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے آرام ہوتا ہے، اور گرم پانی سے اور گرمی سے اور بستر کی گرمی سے، کمرے کی گرمی سے یا ویسے گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، اور جو نا اس میں جو نا دوا ایپس میلیفیکا ہوگی۔ مگر یہاں پر یہ ہے کہ ایپس کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ مصروف ہوتا ہے، وہ حرکت میں رہنا پسند کرتا ہے، آرام کرنے سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے، ٹھیک ہے نا، مگر لیڈم پال کی آرام کرنے سے تکلیفات کم ہوتی ہے۔ تو اس یہاں پر جو نا وہ پھر لیڈم پال اور ایپس میں جو فرق ہوگا نا وہ یہی فرق ہوگا، اگر کسی بھی نامعلوم کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور وہاں پر وہ درد ہونے لگ پڑا ہے، شدید قسم کا جو بے حد کمزوری پیدا کر رہا ہے، اور اس میں وہ پھولتا جا رہا ہے، اس میں سویلنگ آ گئی ہے اور وہ سرخ ہو گیا ہے اور اس میں جلن ہے اور اس میں درد ہے ڈنگ لگنے کا سا، اور وہ ٹھنڈا پانی لگانے سے، ٹھنڈا پانی پینے سے سکون ملتا ہے، بستر کی گرمی سے یا ویسے گرمی سے یا سیکنے سے وہ بڑھتا ہے، بالکل حرکت کرنے کو دل اگر نہیں کرتا حرکت سے بھی بڑھتا ہے، تو پھر اس کی دوا لیڈم پال ہوگی۔ اگر حرکت سے وہ جو نا وہ کم ہوتا ہے تو پھر اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہوگی۔ تو یہ یہاں پر میں نے آپ کے لیے فرق بیان کر دیا، یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہد کی مکھی کے علاوہ عام جو ہمارے گھروں میں جو یہ
مکھیاں ہوتی ہیں جس کو لوگ یہ ہم پنجابی میں ڈیمو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پیلے رنگ کے جو ہوتے ہیں، یہ جو ڈسٹ ہے تو اس میں جو نا لیڈم پال جو نا وہ مفید ہے، کیونکہ اس کی جو تکلیف ہے نا وہ بالکل بازو کو یا جسم کو حرکت دینے کی خواہش بالکل نہیں ہوتی، معمولی سی حرکت سے بھی وہ درد بڑھتا ہے۔ تو یہ جو علامت ہے کہ معمولی سی حرکت سے بھی درد بڑھتا ہے، وہ پھر لیڈم پال کی طرف چلا جائے گا۔ اس میں سویلنگ ہوتی ہے، ڈنگ لگنے کا ایسا درد ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے یا ٹھنڈا پانی لگانے کی خواہش ہوتی ہے یا ٹھنڈی چیز لگانے کی خواہش ہوتی ہے، اور گرمی سے بستر کی گرمی سے وہ بڑھتا ہے۔ اور تو یہ ساری علامات جو وہ لیڈم پال کی جو طرف اشارہ کرتی ہے، وہ تو اس کی دوا لیڈم پال ہوگی، ایپس میلیفیکا نہیں ہوگی۔ مگر وہ زہر باد جو نا، زہر باد جو ہمارے معاشرے میں جو مشہور ہے بیماری ہے زہر باد، عموماً جانوروں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، یہ مختلف قسم کے چارے میں کمی بیشی کی وجہ سے، خرابی کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ کچھ ایلوپیتھک ادھر ادھر کے جو ہائی پوٹینسی کے جو ٹیکے وغیرہ لگانے سے یا چیچک کا ٹیکہ لگانے سے گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ تو زہر باد میں جو نا ایپس میلیفیکا مفید ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو سوجن ہوتی ہے، سویلنگ ہوتی ہے، استسقاء ہوتا ہے، اور اس میں سرخی ہوتی ہے، اور اس میں جلن ہوتی ہے، اس میں اس کو درد ہوتی ہے، اور مریض کے اور جانور کی آنکھوں سے جو نا وہ پانی بہتا ہے، اس کے دودھ سے اور اس کے جو نا وہ پخانے سے جو نا بدبو آتی ہے، اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور وہ سوکھتا جاتا ہے اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس زہر باد کو یہ ہمارے جو دیسی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو زمیندار ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو زہر باد ہو گیا، تو زہر باد میں ایپس میلیفیکا بہترین دوا ہے۔ تو یہ جزوی طور پر ہمارے یہ زہر باد جو نا ایپس میلیفیکا زہر باد میں مفید ثابت ہوئی ہے، اور چیچک کے جو ٹیکہ ہے اس کے اثرات بعد میں جو نا یہ مفید ثابت ہوئی ہے، اور کینسر اور سرطان تک کے لیے یہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں، اگر مریض کو کینسر ہے اور اس کی دماغی علامات، اس کی خواہش و نفرت اور کمی زیادتی ایپس میلیفیکا کے ساتھ ملتی ہے، اور 3 بجے کے بعد اس کو بخار ہے، تو یہ تو سونے پر سہاگا ہے، یہ بھی اگر ساتھ علامت ہے، اور اس کی صورت آپ جانتے ہیں، آپ نے ایپس میلیفیکا مزاج کے لوگ دیکھے ہیں، میری فیملی میں 1 2 3 ہے ایپس میلیفیکا، تو میں ان کی صورت کو جانتا ہوں، بلکہ 3 سے بھی زیادہ ہے، تو ان کی سیرت کو بھی جانتا ہوں، ان کے بولنے کے انداز کو بھی جانتا ہوں، ان کے پورے جسم کی بناوٹ میں جو گولائی ہے اس کو بھی جانتا ہوں، ان کا جو میٹھا پن ہے وہ اس کو بھی جانتا ہوں، اور ان کا جو حسد ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ اگر اس کی پہچان رکھتے ہیں تو اس کینسر کا علاج اللہ تعالیٰ نے صرف ایپس میلیفیکا میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں 30 سے کیس شروع کریں، 30 کی اس کی 5 ڈوزیں دیں، پھر 200 کی اس کو 10 یا 12 یا 14 ڈوزیں دیں، پھر اس کو 1 ایم کے پر لے کر آئیں، اس کو 1 ایم کی 4 ڈوزیں دیں، پھر اس کو 10 ایم دیں، تو انشاءاللہ اس کا کینسر بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور سرطان میں بھی یہ دوا مفید ثابت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو بات ہے کلیدی علامات پر جو اس دوا کی طرف لے کر آتے، تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دوا جو نا بڑی ادویہ میں سے ہے، چھوٹی دوا نہیں ہے، پلساٹیلا کی طرح یہ ایک بڑی دوا ہے، یہ چھوٹی دوا نہیں ہے۔ پلساٹیلا اور لیڈم پال جس طرح بڑی ادویہ ہے، اس طرح یہ بھی بڑی دوا ہے۔ اب اس کا استعمال، ایک تو اس کا استعمال جو نا وہ مزاجی طور پر ہے، یعنی کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی بھی ہے، یہ ایک اس کا یہ استعمال ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ بچے بچیاں اس مزاج کے پیدا ہوتے ہیں، جب وہ ہمارے پاس آتے کوئی لمبی بیماری لے کر آتے ہیں، کافی عرصے سے وہ گہری ہوئی ہوتی ہے، تو اس بیماری کا علاج پھر اس دوا میں ہوگا۔ تو مزاجی طور پر کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کے طور پر یہ دوا استعمال ہوتی ہے، اور کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پلساٹیلا اور اس کو اگر دیکھا جائے تو میرا حال برابر ہی ہے،
جس مقدار میں جس تعداد میں پلسٹیلا مزاج کے بچے بچیاں دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے پاس کیس آتے ہیں، اسی مقدار میں ہمارے پاس ایپس کے بھی کیس آتے ہیں۔ تو ایک اس کا استعمال ہے مزاجی طور پر، کانسٹیٹیوشن ریمیڈی کے طور پر، یعنی شخصیت کے طور پر اس کا استعمال ہے، اور دوسرا اس کا جو استعمال ہے نا وہ جزوی طور پر ہے، یعنی جو شہد کی مکھی اگر ڈنگ مار جائے تو ایک یا ایک سے زیادہ مار جائے، اس سے بخار ہو جائے، اس سے وہ جسم پھولنے لگے، سرخ ہونے لگے، اس پر خارش ہونے لگے، ٹھنڈے پانی سے آرام ہو، گرم پانی سے، گرم کمرے سے تکلیف ہو، اور ہاتھ کو یا جسم کو حرکت دینے سے تکلیف میں کمی ہو اور بے حد کمزوری ہو، تو وہاں پر ایپس میلیفیکا جزوی طور پر استعمال ہوگی، وہاں پر یہ جزوی طور پر استعمال ہوگی، یہ دوسرا اس کا استعمال ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں مزاج سے ہٹ کر لوگوں کو لوگوں کا کوئی بھی مزاج ہو، انسانوں کو جو نا ایپس میلیفیکا بخار بھی ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو یہ ہوتا ہے، یہ جزوی طور پر ہوتا ہے، اس میں یہ اکیوٹ صورت آتی ہے۔ تو یہ اکیوٹ امراض میں یعنی بخار میں، یہ فرض کرے کہ مریض کا مزاج اسٹافی صغیریہ ہے تو اس کو بھی ایپس میلیفیکا بخار ہو سکتا ہے، کسی ٹینشن کی وجہ سے یا سردی گرمی لگ جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو نا اس کو ایپس میلیفیکا بخار ہو جایا کرتا ہے۔ سلفر مزاج کو بھی ہو جاتا ہے، پلساٹیلا کو بھی، اور اگر اس کا مزاج میڈولینم ہے اس کو بھی، ٹیوبر کیورینم ہے اس کو بھی، سائنا مزاج ہے اس کو بھی، کوئی بھی مزاج ہے، مزاج سے ہٹ کر جو ایپس میلیفیکا بخار بھی انسانوں کو ہو جایا کرتا ہے، جو کہ دن کو 3 بجے کے بعد بڑھتا ہے۔ یہ ملیریا ٹائپ بخار اس کو بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس بخار میں بھی یہ جو اس بخار میں پیشاب کم آتا ہے، پسینہ کم آتا ہے اور پیاس کم لگتی ہے، سردی زیادہ لگتی ہے، کبھی سردی کا دورہ آتا ہے، کبھی گرمی کا دورہ آتا ہے۔ ویسے اس بخار میں سب سے بڑی علامت ہے کہ وہ دن 3 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کل بھی دن 3 بجے کے بعد بخار ہو گیا تھا، آج بھی ہو گیا، پرسوں بھی ہو گیا، ترسوں بھی ہو گیا، روزانہ دن کو 3 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور دوپہر کو 12 سے 3 بجے تک میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں، صبح کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 12 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، 12 سے 3 بجے ٹھیک ہوتا ہوں، 12 بجے کے بعد پھر وہ بخار شروع ہو جاتا ہے، اور رات کو سردی لگنے لگ پڑتی ہے، تو بے حد کمزوری ہوتی ہے، پیاس کی کمی ہوتی ہے، پیشاب کی کمی ہوتی ہے، پسینے کی کمی ہوتی ہے۔ تو اس بخار کی دوا بھی ایپس میلیفیکا ہے۔ تو یہ ایپس میلیفیکا کا تیسرا جو نا وہ استعمال ہے کہ یہ ملیریا ٹائپ جو بخار ہوتا ہے نا، جس کا جو جاڑا، بخار اور جاڑا دونوں ایک ساتھ، یعنی بخار اور سردی، اور 3 بجے کے بعد بخار زیادہ تو رات کو سردی زیادہ لگنے لگ پڑتی ہے، اور اس کا وقت دن کو 3 بجے کے بعد کا ہے، تو اس وقت وہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس کی دوا ہومیوپیتھک میں ایپس میلیفیکا کے علاوہ کوئی دوسری دوا اس بخار کی، اس ملیریا ٹائپ بخار کی کوئی اور دوا نہیں بنتی۔ مجھے بھی نا میرا حل 2-3 دفعہ اس طرح بخار ہوا تھا، حالانکہ میرا مزاج ایپس میلیفیکا نہیں ہے، تو اور بھی لوگوں کو یہ مزاج ہوتا ہے، تو اس بخار میں یہ ایپس میلیفیکا اس کی دوا ہوگی۔ یہ تیسرا اس کا بڑا استعمال ہے، جزوی طور پر ہے جو نا یہ بخار کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو ملیریا ٹائپ ہوتا ہے، بعد میں ٹائیفائڈ بھی بن جاتا ہے، 3-3 4-4 ہفتے، 5-5 ہفتے یہ رہتا ہے۔ ایلوپیتھک جو اینٹی بایوٹک ہے وہ بالکل اثر بھی نہیں کرتی، تو اس طرح کا یہ بخار ہوتا ہے، تو اس میں یہ ایپس میلیفیکا یہ دوا ہوگی، یہ تیسرا اس کا جزوی استعمال ہے۔ اور چوتھا یہ جزوی جو استعمال ہے وہ انہوں نے بیان کیا کہ کوئی بھی جلدی مرض، یہ جو کاشی رام نے بیان کیا، میں نے ابھی تک اس طرح اس کو استعمال ہے کہ کوئی بھی جلدی مرض، کوئی بھی بیماری جس میں استسقا ہو، پھلاوٹ ہو، پھول نہ ہو، اور اس میں سرخی ہو، اور اس میں جلن ہو،
اور اس میں جو نا وہ ٹھنڈے پانی سے سکون و گرمی سے اس کو جو نا وہ بڑھتا ہے، گرم پانی سے وہ بڑھتا ہے، یہ کمرے کی گرمی سے وہ تکلیف بڑھتی ہے، اور اس میں ڈنگ لگنے کا سا درد ہو جس طرح کے، تو اس بیماری میں یہ ایپس میلیفیکا کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہوگی، اور یہ ہمیں زہر بعد میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور بعض اوقات کینسر میں، اور بعض اوقات ڈفتیریا یعنی گلے کی جو گلا پھول جانا، گلا سامنے سے پھول جانا اس میں، اور سرطان میں اور کینسر میں یہ علامتیں ہمیں ملتی ہے، اور بعض اوقات نامعلوم کوئی جانور کوئی چیز ڈس لے تو وہاں پر بھی جو نا ایپس میلیفیکا دوا ہوگی، تو مگر وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس جگہ پر ایپس کے ساتھ جو بڑی دوا موجود ہے وہ لیڈم پال ہے، اور ان دونوں میں فرق ہے۔ اب دونوں میں علامات بالکل برابر کی ہیں، دونوں میں سرخی ہے، دونوں میں جلن ہے، دونوں میں استسقاء پھلاوٹ ہے، دونوں میں ڈنگ لگنے کا سا درد ہے یا بھالے لگنے کا سا درد ہے، اور دونوں کی گرمی سے تکلیفات بڑھتی ہے، ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈک سے کمی ہوتی ہے، بے حد کمزوری ہوتی ہے، فالج کا یا موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو مگر دونوں میں ایک فرق ہے، ایپس کا اگر وہ ایپس کا مریض بنا ہوگا نا، اس ڈنگ کی وجہ سے وہ شخص ایپس دوا کا اگر وہ مریض بنا ہوگا تو پھر وہ حرکت کرنا پسند کرتا ہوگا، اور جو اس کو مصروف رہنا پسند کرتا ہوگا، حرکت سے اس کے درد میں کمی ہوتی ہے۔ اگر حرکت سے درد میں کمی ہے تو ایپس میلیفیکا دوا دینی ہے، اور ہائی پوٹنسی میں دینی ہے، اور اگر حرکت سے کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا، آرام سے وہ اس حصے کو رکھنے کو دل کرتا، پھر لیڈم کا پال دوا دینی ہے۔ تو یہ بہت بڑی معلومات ہے، اس کو یاد رکھنا۔ یہاں پر ایک چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ چیز رہ گئی ہے، جس طرح کہ تھوجا کے مریض میں جو نا سب سے بڑی جو علامت کلیدی سمجھی جاتی ہے کہ وہ پیاز کھانے سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہیں، یا پیاز سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ارجنٹم میں بتایا جاتا ہے کہ ارجنٹم کے مریض کو میٹھے کا وہ شیدائی ہوتا ہے، یا میٹھا کھانے سے اس کی تکلیفات جو نا وہ اگرچہ بڑھتی ہیں، یا میٹھا کھانے سے اس کی تکلیفات کم ہوتی ہے، اس کا میٹھے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آرسینک اس کے وہ دودھ کا شیدائی ہوتا ہے، وہ دودھ اس کو پسند ہوتا ہے، دودھ سے اس کی تکلیفات بڑھتی ہے۔ آرڈیم کی دودھ کی سے تکلیفات آرسینک کی کم ہوتی ہے، آرڈیم کی کم ہوتی ہے، گریفائٹس کی کم ہوتی ہے، اور پلساٹیلا کو دودھ سے نفرت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ ایپس میں بھی جو نا اس کو ایپس کے مریض کو ایک گوشت سے نفرت ہوتی ہے، اور دوسرا شہد سے غالباً اس کو نفرت ہوتی ہے۔ اب ایک مریض آیا تھا کافی عرصہ پرانا، اس نے بتایا تھا کہ اس کو شہد کھانے سے نفرت ہے، تو اس کی جو بقیہ علامات تھی، اس کی جو صورت تھی نا وہ ایپس کی طرح تھی، اس کو میں نے ایپس سے دوا دی تھی۔ تو اس دوا کا نا شہد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، خواش و نفرت میں شہد اور بڑا گوشت آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو خواش و نفرت میں جو خاص علامت ہے نا، اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب دوبارہ اگر کوئی مریض آئے گا نا، اس سے میں پوچھوں گا کہ اس کے شہد کے ساتھ اس کا کس طرح کا تعلق ہے۔ جب وہ کنفرم ہو جائے گی کہ اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہے، یہ اس کی پرسنالٹی ایپس میلیفیکا ہے، جزوی طور پر اس پر ایپس میلیفیکا کیفیت حالت طاری نہیں ہوئی، بلکہ یہ پیدائشی ہی ایپس میلیفیکا ہے، تو اس سے پھر انشاءاللہ میں پوچھوں گا کہ شہد کے ساتھ اس کا کیسا ریلیشن شپ ہے، اس کا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ شہد کو پسند کرتا ہے یا شہد سے نفرت کرتا ہے، یا شہد کھانے سے اس کی تکلیفات میں کمی آتی ہے، بڑھوتری آتی ہے۔ یہ سب کچھ میں معلومات لوں گا انشاءاللہ، بلکہ کچھ ہیں دوست وہ ایپس مزاج کے، ان سے پوچھ لیں گے۔ تو ایک اس دوا کا استعمال ہے کلی، یعنی کچھ لوگ ایپس مزاج لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدائشی ایپس ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس تو بڑے ہو کر ہی آتے ہیں نا، عام طور پر بعض اوقات بچے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کی جو مزمن امراض ہوگی، 1 ہو 2 ہو 3 ہو 8 ہو 10 ہو،
وہ 1 سال پرانی ہے، 2 سال پرانی ہے، 8 سال پرانی، 20 سال پرانی ہے، 30 سال پرانی، 40 سال پرانی، 50 سال پرانی ہے۔ لوگ اس کی بیماریوں کا کوئی بھی نام دیتے ہیں، اگر اس کی پرسنالٹی، اس کی سیرت اور صورت وہ دونوں ایپس میلیفیکا کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی کانسٹیٹیوشن ریمیڈی، اس کی مزاجی دوا جو ہے نا وہ ایپس میلیفیکا ہوگی، کوئی دوسری دوا نہیں، اس کی بیماریوں کا علاج اسی میں ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسرا جزوی طور پر اس کا استعمال، ایک تو شہد کی مکھی ڈنگ مار جائے تو ایپس میلیفیکا کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہوگی، اور دوسرا شہد کی مکھی کے علاوہ کوئی اور نامعلوم جانور کیڑا ڈنگ مار جائے تو وہاں پر 2 بڑی ادویہ آتی ہیں، ایپس اور لیڈم پال، اور دونوں میں جو فرق ہے نا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ حرکت میں فرق ہے کہ ایپس کا مریض حرکت، اس کا جو درد ہوگا نا، درد وہ حرکت سے کم ہوگا، اور لیڈم پال کا حرکت سے بڑھتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک جزوی استعمال ہے، اور زہر باد میں اس کا جزوی استعمال ہے۔ اور جلدی امراض جو کسی بھی طرح پیدا ہوئی ہیں جس میں ہمیں یہ ایپس کی جو علامات ملتی ہیں، وہ کس طرح استسقا، پھولنا، سرخی، اور اس پر جلن، خارش، ڈنگ لگنے کا سا درد، تو اور گرمی سے جو نا وہ جلن کا کم ہونا، اور ٹھنڈے پانی سے گرمی سے بڑھنا اور ٹھنڈے پانی سے کم ہونا، اور حرکت کرنے سے کم ہونا، تو وہ اس جلدی مرض کا کوئی بھی یا اس بیماری کا کوئی بھی نام ہو تو وہاں پر ایپس میلیفیکا یا کسی بھی سبب سے وہ جزوی طور پر کسی بھی انسان کے مزاج پر طاری ہوئی ہے تو اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہوگی۔ یہ بھی اس کا جزوی استعمال ہے۔ اور ایک بخار ہے جس کا نام ہی ایپس میلیفیکا بخار ہے، وہ ملیریا ٹائپ ہوتا ہے جو دن کو 3 بجے شروع ہوتا ہے، وہ 1 2 3 ہفتے رہتا ہے، اس میں ایلوپیتھک جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی اثر نہیں کرتی، تو اس پر ہومیو دوا ہی اثر کرتی ہے، اور اس میں جو نا ہائی پوٹنسی دینی چاہیے، 1 nm کی ڈوز دینی چاہیے۔ اگر 200 سے آرام رہا تو 1 nm کی ڈوز دینی چاہیے۔ اس میں ہائی پوٹنسی، کیونکہ یہ قسم کا زہر ہے جس طرح کہ لیکسس زہر ہے، تو لیکسس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائی پوٹنسی جو نا وہ 1 nm اور اوپر والی طاقتیں جو نا وہ اچھا رزلٹ دیتی ہیں، 1 nm سے نیچے والی طاقتیں اچھا رزلٹ نہیں دیتی۔ اسی طرح یہ ایپس میں بھی جو نا وہ 1 nm اور اوپر والی طاقتیں اچھا رزلٹ دیں گی، نیچے والی طاقتیں اچھا رزلٹ نہیں دے گی، مگر یہ یاد رکھیں اس کو جلدی دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آہستہ سے اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جلد دہرانا نہیں چاہیے اس دوا کو۔ بہرحال تو یہ بھی اس کا تو کلی استعمال کا بھی علم ہو گیا، جزوی استعمال کا بھی علم ہو گیا۔ جزوی استعمال میں آپ یاد رکھیں کہ صورت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر سبب دیکھا جاتا ہے۔ جزوی استعمال میں صورت نہیں دیکھی جاتی اور سیرت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر سبب دیکھا جاتا ہے۔ انسان کی صورت اور سیرت اسٹافی ہے یا سلفر ہے، مگر اس کو شہد کی مکھیوں نے کوئی 10-12 مکھیوں نے ڈنگ مار دیا، وہاں پر اس کے وہ جسم پھول بھی گیا، اس میں جلن بھی ہے، اس میں درد بھی ہے، اس میں خارش بھی ہے، اور اس میں سرخی بھی ہے، اس میں بے حد کمزوری بھی ہے، تو ظاہری بات ہے یہاں پر ایپس میلیفیکا کے علاوہ کوئی بھی دوا نہیں بنے گی، اگرچہ اس کی نہ صورت ایپس میلیفیکا کے ساتھ ملتی ہے نہ ہی سیرت اور خواش و نفرت ایپس میلیفیکا کے ساتھ ملتی، مگر یہاں پر کمی زیادتی جو نا وہ ایپس میلیفیکا کے ساتھ ہی ملے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ کچھ دیر کے لیے تو اس پر ایپس میلیفیکا جو حالت ہے، کنڈیشن، وہ تو طاری ہوگی، اگرچہ اس کی سیرت اور صورت ایپس میلیفیکا والی نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ دوا کلی طور پر اور جزوی طور پر دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے۔ کلی استعمال بھی میں سیرت، صورت، کمی زیادتی یہ اور جو نا سیرت، صورت، خواش و نفرت، کمی زیادتی، اور بعض اوقات بیماری بھی وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ ایپس میلیفیکا میں وہ جو انسان بیماری بتا رہا وہ لکھی ہے یہ نہیں لکھی،
تو وہ بھی دیکھنی پڑتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایپس ملیفیکا میں اس کی بتائی ہوئی بیماری نہیں لکھی ہوئی، مگر باقی سب کچھ ایپس ملیفیکا کے ساتھ ملتا ہے، تو پھر بیماریوں کی پرواہ نہ کریں، ایپس ملیفیکا دوا دے دیں. اور جب جزوی طور پر ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کی سیرت اور صورت تو ایپس ملیفیکا جیسے نہیں ہوگی، مگر اس کی جو خواہش و نفرت ہے اور کمی زیادتی ہے وہ ایپس ملیفیکا کے لیے کچھ دیر کے لیے وہ بن جائے گی. تو یہ بات ہے. اور دوسرا ایک اور بات ہے، ہم نے لائکوپوڈیم میں یہ بات آپ نے پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ لائکوپوڈیم دوا کی جو جان ہے نا، علامت جو اس کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ عدم نشو نما ہونا، یعنی کسی عضو کا چھوٹا رہ جانا، کم ہو جانا، اس کی نشو و نما پوری نہ ہونا، یہ اس کی جان ہے. اسی طرح آپ نے جو نا کاربویج میں پڑھا ہے کہ اس کی جو جان ہے نا وہ ڈھیلا پن ہے. کاربویج کی جان ڈھیلا پن ہے. جو برائی ہونی ہے اس کی جو جان ہے نا وہ روکھا پن ہے، خشکی ہے. اس طرح اس دوا پر میں نے غور کیا، اس دوا کی جو جان ہے نا وہ ہے روک دینا، یعنی پیاس میں کمی، پسینے میں کمی، پیشاب میں کمی اور قبض ہو جانا. تو یہ اس دوا کی جان ہے. ہمارے پاس جو دائمی مریض آئیں گے، پرانے جو ایپس کے مریض آئیں گے، اس میں یا تو پیاس ہوگی نہیں منہ کی خشکی کے باوجود، یا پیاس میں کمی ہوگی، معمول سے کم پانی پینا. فرض کر گرمیوں میں جو لوگ ہیں دن میں 12 14 گلاس پانی پی جاتے ہیں، تو ایپس ملیفیکا کا جو پرانا مریض ہے وہ دن میں 2-3 گلاس یا 4 گلاس وہ بھی مجبور ہو کر پیتا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ میرا دل تو نہیں کرتا مگر پی لیتا ہوں، گرمی ہے. یعنی پیاس میں کمی، یہ بھی پیاس ندارت میں آتی ہے. پیاس بالکل نہ لگنا وہ بھی پیاس ندارت میں آتی ہے. اور پھر ظاہر بات جب وہ پانی کم پیے گا تو پسینہ بھی کم آئے گا، پیشاب بھی کم آئے گا، اور قبض بھی ہوگی، جسم میں خشکی بھی ہو جائے گی. تو روک دینا جو نا اس ایپس ملیفیکا زہر کی جو خاص علامت ہے، جو اس دوا کی جان ہے وہ روک لینا، وہ یہ چیز ہے. اس طرح اس میں آپ دیکھ لیں دل کی دھڑکن میں جب وہ رک جاتی ہے ہارٹ اٹیک میں، تو وہاں پر بھی ایپس ملیفیکا مفید دوا ہے، نقصان دہ نہیں ہے. تو اس دوا کی جو علامت جان ہے وہ ہے روک دینا. یہ میں نے جو غور فکر کیا، یہ میں نے بیان کی، کسی دوسرے میں نے یہ چیز بیان کی، یہ بھی چیز یاد رکھیں. اور دوسرے یہ بھی یہاں پر میری نصیحت یاد رکھنا کہ جتنے بھی مزاجی ادویہ ہیں اس کی ایک علامت ہوتی ہے جو اس کی جان ہوتی ہے. وہ علامت اس کے دائمی مستقل پداشی جو اس دوا کی سیرت اور صورت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی یہ کانسٹیٹیوشن ریمیڈی بنتی ہے، ان میں وہ علامت لازمی پائی جاتی ہے. اس علامت کے بغیر نہیں وہ ہوتے. اور ہر دوا کی ظاہر بات ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے. تو یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. کلیدی علامات کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، اس دوا کی جو جان علامت ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اور جتنی ادویہ ہیں، یہ 100 جو مزاجی ادویہ ہیں، ان کی جو دماغی علامات ہیں، ہر ایک میں ایک علامت ہے جو سب سے زیادہ نمایاں طور پر اس مزاج کے اور اس کی سیرت اور صورت رکھنے والے لوگوں میں پائی جاتی ہے. ایک علامت ہوتی ہے ہر دوا میں. تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. میرے مضمون میں یہ آپ کو مل جائے گا. اس علامت کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اور انڈر لائن بھی کیا ہے، اس کا کلر بھی میں نے بدلا ہوا ہے. میرے مضمون میں جو 100 مزاجی ادویہ پر میں نے مضمون لکھا ہے، وہ آپ کو میرا جو پیج ہے وہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، کامل ہومیوپیتھک کلینک صابری. یہ فیس بک پر لکھیں، وہ فیس بک پیج ہے، وہاں سے میرے مضمون مل جائیں گے. وہ 100 مزاجی ادویہ والا مضمون مل جائے گا. وہاں پر یہ 100 مزاجی ادویہ کے جو دماغی مرکزی علامت ہے وہ بھی، اس کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کی کلیدی علامات کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. مگر یہ جو لیکچر میں دے رہا ہوں یہاں پر جو زیادہ کلیدی علامات پر بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے، یہ یاد رکھنا. تو چلیے دوستیں دیکھتے ہیں کہ کاشی رام نے کیا کیا لکھا ہے اور بیچ میں کیا کیا انہوں نے بیان کیا ہے، وہ پڑھتے ہیں. تو وہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا.
کاشی رام نے اس دوا کو سمجھانے کے لیے جو کچھ لکھا اس کو میں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، 5 پیرے بنا دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا پیرا کاشی رام لکھتا ہے کہ شہد کی مکھی اگر کسی شخص کے ڈنگ مارتی ہے تو اس کو ڈنگ مارنے کا اثر درد، جلن، تیز بھالے لگنے کا اثر درد ہوتا ہے، اور ساتھ ہی سوجن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہی درد اور سوجن اس دوا کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ پہلا پیرا ہے۔ یہاں پر میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا کہ انہوں نے یہ جو کہا نا کہ یہی درد اور سوجن اس دوا کی سب سے بڑی علامت ہے، تو میرا خیال ہے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ جس طرح یہ بڑی علامت ہے نا، اس طرح دن 3 بجے کے بعد بخار ہونا یہ بھی بڑی علامت ہے، اور جو نا یہ روک دینا وہ بھی بڑی علامت ہے، چیزوں کو جسم میں روک دینا، رکاوٹ ہے، وہ بھی بڑی علامت ہے، اور اس میں جو ان کا جو حسد ہے یہ بھی اس کی بڑی علامت ہے۔ تو یہاں پر کلیدی علامت کہنا جو نا وہ زیادہ مناسب تھا، یہاں پر کلیدی علامت لکھنا زیادہ مناسب تھا، تو یہاں پر آپ نا اپنی کتاب پر کلیدی علامت لکھ لینا وہ زیادہ مناسب ہے کہ یہی درد و سوجن اس دوا کی کلیدی علامت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس علامت پر میں نے یہاں پر درد، جلن، سوجن کے ساتھ ساتھ سرخی بھی ہوتی ہے، اور اس کو گرمی سے وہ درد بڑھتا، گرمی سے وہ جلن بڑھتی بھی ہے، اور ٹھنڈے پانی سے جلن کم ہوتی ہے، اور وہ درد حرکت سے جو کم ہوتا ہے اور آرام سے جو حرکت سے کم ہوتا ہے اور آرام سے رکھنے سے بڑھتا ہے۔ تو یہ کمی زیادتی بھی جو نا ساتھ اس کو ایڈ کر لیں یہاں پر۔ تو جب یہ ساری علامات یعنی ایک تو ڈنگ لگنے کا سے درد، دوسری جلن، اور تیسری سوجن، اور چوتھی سرخی، اور 5ویں ٹھنڈے پانی سے سکون، ٹھنڈک سے سکون، ٹھنڈی ہوا سے سکون، اور 6ٹھی حرکت سے سکون، تو یا بعض اوقات وہ شدت اختیار کر جائے تو پیاس کی کمی اور جسم میں خشکی وارد ہو جائے، تو کسی بھی بیماری میں ہو یا کسی بھی نامعلوم جانور کے ڈنگ مار جانے کے بعد میں ہو، پھر اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہوگی۔ تو یہاں پر لیڈم پال کو ساتھ میں نہ بھولنا، ان دونوں کا تقابل لازمی کرنا۔ دوستو یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں پر آپ کو نا ایپس میلیفیکا اور پلساٹیلا کا تقابلی جائزہ لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایپس میلیفیکا پلساٹیلا کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے، اور لیڈم پال کے ساتھ اس کی علامات بہت مشابہت رکھتی ہیں، اور یہ 2 ادویہ جو نا پلساٹیلا اور ایپس میلیفیکا، جو پلساٹیلا اور لیڈم پال، یہ دونوں ایپس میلیفیکا کے قریب تر ادویہ ہیں، تو ان دونوں کا تقابلی جائزہ، ان دونوں ادویہ کا ایپس میلیفیکا کے ساتھ تقابلی جائزہ لازمی کرنا، یعنی اس دوا کے ساتھ ان دونوں ادویہ کا اگر ہو سکے تو مطالعہ کر لینا، ان دونوں کو بھی یاد کر لینا، یعنی پلساٹیلا کو بھی اور لیڈم پال کو بھی۔ آگے ہم چلتے دوسرے پیرے کی طرف۔ دوسرا پیرا تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ میں پڑھتا جاتا ہوں اور ساتھ میں وضاحت کرتا جاتا ہوں۔ دوسرا پیرا کاشی رام لکھتا ہے کہ جسم میں چھونے سے تکلیف ہوتی ہے اور جسم پر پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ بالوں کو ہاتھ لگانے سے بھی بال دکھتے ہیں، سخت محنت کرنے کے بعد کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور مریض لیٹنے کے لیے مجبور ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر تھکاوٹ اور چوٹ لگنے کا سا درد ہوتا ہے۔ دوستو یہاں پر جو نا کاشی رام جو نا اس مریض کے جو نا اس دوا کا جو دائمی مریض ہوتا ہے، یعنی اس دوا کا مزاج رکھنے والا اور اس دوا کی سیرت اور صورت رکھنے والا، اس کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہے کہ اس میں جو اس کے جسم میں پھوڑے کا سا درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ
ذکی الحس ہوتا ہے، یعنی حساس ہوتا ہے، ذکی الحس ہوتا ہے، اس کو چھونے سے نفرت ہوتی ہے، حتیٰ کہ بالوں کو ہاتھ لگانے سے بھی وہ دکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو نا وہ ویسے تو ایپس مزاج کا جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام کرنا، مصروف رہنا، حرکت میں رہنا، رسٹاکس کی طرح پسند کرتے ہیں، مگر زیادہ جو سخت محنت کے بعد ان کو بے حد کمزوری بھی لاحق ہوتی ہے۔ تو کمزوری اور تھکاوٹ بھی لاحق ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہد کی مکھی ڈنگ مار جائے تو اس کی وجہ سے جسم میں بے حد کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو علامت یہ بھی ہمیں ایپس مزاج کے لوگوں میں دیکھنے کی ملتی ہے۔ اور ایپس کی اگر جو نا جزوی طور پر ایک ایکیوٹ حالت کسی پر طاری ہوئی ہے، یا کسی کو ایپس بخار ہوا ہے، یا کوئی ایپس جلدی مرض لاحق ہوئی ہے، یا ایپس کوئی اور بیماری لاحق ہوئی ہے، تو اس میں بھی یہ ہمیں علامت ملے گی بے حد کمزوری اور تھکاوٹ۔ بہرحال آگے کاشرم لکھتا ہے کہ بے حد بے چینی، اعضاء کا کانپنا، جھٹکے اور تشنج لقوہ، یہ بیماریاں بھی جو نا ہمیں ایپس کی جو جب آزمائش کی گئی تو یہ بیماریاں بھی سامنے آئی، اور ایپس مزاج کے لوگوں میں بے چینی بھی ہوتی ہے، اور بعضوں کو ہفتے میں یا مہینے میں جھٹکے لگنے کا مرض بھی ہوتا ہے، جسم کو جھٹکے لگتے ہیں، یا دورے کی طرح جھٹکے آتے ہیں، اور بعضوں کو لقوہ بھی ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو جسم کی دائیں جانب کا فالج بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان بیماریوں کا، یعنی تشنج کا، لقوے کا، فالج کا، جھٹکے کا اور پیٹ کے درد کے دوروں کا رجحان جو ہے نا وہ ایپس میلیفیکا لوگوں میں کچھ لوگوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جسم کے آدھے حصے میں تشنج یعنی اکڑ جانا، اور دوسرے آدھے حصے میں لنگڑا پن یا مکمل فالج۔ یہ دوا زیادہ تر جسم کے داہنے حصے پر اثر کرتی ہے، اور اس کی علامتیں داہنے سے بائیں کو اور اوپر سے نیچے کو جاتی ہیں۔ تو دائیں طرف سے بائیں طرف علامتوں کو جانا اور اوپر سے نیچے جانا، تو دائیں سے بائیں طرف جانا، تو یہ ہمیں لائکوپوریم میں بھی ملتی ہے۔ تو اس علامت میں یہ دوا لائکوپوریم کی شریک ہے۔ تو اگر مریض کی علامات دائیں سے بائیں کو جاتی ہیں، اور اس کی سیرت اور صورت اور خواہش نفرت، کمی زیادتی اور جسم کی گولائی ہے، تو ظاہر بات اس کی دوا ایپس بنے گی، لائکوپوریم نہیں بنے گی۔ اور اگر اس کی سیرت اور صورت اور خواہش نفرت، کمی زیادتی لائکوپوریم کے ساتھ ملتی ہے، اور بیماریاں دائیں طرف شروع ہو کر بائیں طرف جاتی، تو ظاہر بات اس وقت ایپس میلیفیکا دوا نہیں ہوگی، لائکوپوریم ہوگی۔ اور دوسرا کہ لائکوپوریم کے مریض کی زبان اور اس کے جو جسم وہ گلائی میں نہیں ہوتا، وہ نارمل ہوتا ہے، یا تو تھوڑا لمبائی میں ہوتا ہے۔ وہ بہرحال آگے کاشرم لکھتا ہے کہ ایپس کی جلن کو سردی سے آرام ملتا ہے، آرسائن کی جلن کو گرمی سے آرام ملتا ہے۔ ڈنگ لگنے کا سا درد بہت سی بیماریوں میں اور جسم کے کئی حصوں میں ملتا ہے۔ پانی کی جھلیوں میں ڈنگ لگنے کا سا درد ایک تو ایپس مزاج لوگوں میں بھی آپ کو ملے گا ڈنگ لگنے کا سا درد، اور کچھ بیماریوں میں بھی آپ کو ڈنگ لگنے کا سا درد ہوگا، اور کچھ جانوروں کے ڈس لینے کے بعد بھی، ڈنگ مارنے کے بعد بھی یہ درد ہمیں یہ جو ایپس کی جو علامات ہیں یا یہ ڈنگ لگنے کا سا درد ہے وہ ملے گا ہمیں۔ تو وہاں پر ایپس اور ایپس کے ساتھ اس سے علامت المشابہت رکھنے والی ادویہ، خاص طور پر لیڈم پال، ان کو انتہا میں لے کر دیکھنے سے کہ مکمل طور پر کس کے ساتھ علامات ملتی ہیں، تو وہ دوا دیں۔ تو اس میں میرا حال تھوڑا مشکل بھی نہیں ہے، ایپس سے وہ دوا دے دیں، اگر 10 منٹ میں مریض کو آرام محسوس نہیں ہوا تو پھر لیڈم پال دے دیں۔
کیونکہ 10 منٹ کے بعد 10 یا 20 منٹ میرا حال کافی ویسے 10 منٹ کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ اگر 10 منٹ میں آرام نہیں ایپس سے آیا، کوئی نامعلوم چیز ڈس گئی ہے تو پھر وہ ایپس میلیفیکا دے۔ اگر 10 منٹ کے اندر آرام نہیں آیا تو پھر لیڈم پال دے۔ ظاہر بات ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر تو موت واقع نہیں ہوگی عمومی طور پر۔ باقی رہا اگر سانپ ڈس کر جائے تو اس میں ظاہر بات ہے کہ لیکسس اور کروٹیلس ہے، ناجا ہے، لیکسس ہے، وہ 3 ادویہ ہے سانپ کے ڈس جانے میں، تو وہاں پر وہ ہے۔ اور پاگل کتے کے کاٹ جانے میں ہائیڈروفوبینم ہے۔ اور اگر نامعلوم کو کیڑا ہو یا مچھر کی الرجی ہو تو وہاں پر وہ لیڈم پال ہے۔ یہ یہاں پر دوستو یاد رکھیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی وہ تخصیص ہوتی ہے کہ ایک ہومی پیتھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی دوا کس کے زہر سے بنی ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں جو نا وہ کسی جانور کے ڈس لینے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ظاہر اگر وہ سانپ نے ڈسا ہے یا شہد کی مکھی نے یا دوسری نے یا مچھروں نے یا اب بچھو کے بارے میں میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر بچھو ڈس جائے تو کیا کیفیت وارد ہوتی ہے۔ مجھے تو کبھی ڈسا نہیں ہے اور نہ ہی ابھی تک اس طرح کو کوئی مریض دیکھا ہے، اس کی علامات ہی نوٹ کرنی پڑے گی۔ مگر ہومیوپیتھک کے اصول کے مطابق کوئی بھی جانور ڈس جائے تو سب سے پہلی دوا جو ہوتی ہے وہ لیڈم پال ہوتی ہے۔ اگر کنفرم طور پر آپ کو معلوم ہے کہ دوسری دوا تو وہ دوسری دے، اگر نہیں معلوم تو پھر لیڈم پال ہوتی ہے، وہ بھی 1 ایم میں، 200 میں نہیں، 1 ایم کی سنگل ڈوز۔ اگر مریض بے حد کمزور نہ ہوا تو پھر بچ جائے گا، اگر وہ پہلے ہی ختم ہو چکا ہوا اور اوپر سے کوئی بہت تیز زہر رکھنے والا کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی جو سانپ ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی اور چیز ڈس گئی تو پھر وہ اس کی موت تو پھر یقینی ہے۔ ہو سکے وہ دوا کا بھی جو نا وہ اثر برداشت نہ کر سکے، لیڈم پر 1 ایم کو برداشت نہ کر سکے تو وہ پھر وہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ ظاہر بات جب موت کا وقت جو لکھا وہ تو آنی آنی۔ بہرحال کہاں تک پہنچے تھے؟ کاشی رام میں پانی کی جھلیوں میں یا دماغی جھلیوں میں پانی اتر آنے پر یا ورم ہو جانے پر جب مریض بے ہوشی میں دل ہلانے والی چیخ مارتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض کی حالت بہت نازک ہے، اس موقع پر ایپس سے دعا ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر یہ جو نا کاشی رام جو بات بیان کر رہے ہیں، یہ سرسام کی بات بیان کر رہے ہیں۔ دماغی ورم میں جہاں پر پانی اتر آئے تو وہاں پر بعض اوقات دوا ایپس میلیفیکا ہوتی ہے۔ آگے نیش لیڈر لکھتا ہے کہ آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ ڈاکٹر نیش لکھتے ہیں کہ اس دوا سے آنکھوں میں، پپوٹوں میں، کانوں میں، لبوں پر، حلق میں، مبرز میں، فوتوں میں سرخی اور ورم ہو جاتا ہے اور ان میں ڈھنگ مارنے کا سا درد اور جلن ہوتی ہے اور سب کو ٹھنڈا پانی لگانے سے آرام ملتا ہے۔ آگے چل کر نیش لکھتے ہیں کہ حلق کی سوجن بھی جلن اور ڈنگ لگنے کا سا درد موجود ہوتا ہے، لیکن جب مرض زیادہ ترقی کر چکا ہو تو سوجن میں کسی قسم کا درد نہیں ہوتا، جو خطرناک علامت ہے۔ بپٹیشیا کی سوجن ایپس سے کم ہوتی ہے۔ یہاں پر دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ بپٹیشیا کا جو مریض ہوتا ہے نا، بپٹیشیا ایک ٹائیفائڈ بخار ہے، ٹھیک ہے نا، اور بپٹیشیا جزوی طور پر ہی استعمال ہوتی ہے اور بپٹیشیا مزاج کے لوگ نہیں ہوتے۔ بپٹیشیا ٹائیفائڈ ایک بخار ہے جو لوگوں کو ہوتا ہے، عموماً وہ ٹائیفائڈ ہی بن جاتا ہے۔ ایلوپیتھک کے جو ادویہ ہے نا اس پر بہت کم اثر کرتی ہیں، بلکہ بعض مریضوں پر تو وہ اثر کرتی نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے بیمار ہی ہو جاتا ہے۔ اور بپٹیشیا کے میں نے بہت سارے مریض ڈیل کیے اور زبان دے کر اس کی تشخیص بھی کی ہے۔ اور بپٹیشیا کا جو مریض ہوتا ہے اس کی زبان پر دانے بن جاتے ہیں اور زبان اس کی پک جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایپس کے مریض کا جو بخار اگر وہ ٹائیفائڈ بن جائے تو پھر بعد میں جا کر اس کے زبان پر دانے بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح
رسٹاکس کا جو مریض ہے اس کی زبان پر بھی باریک باریک دانے بن جاتے ہیں، مگر وہ رسٹاکس کی تو نوک سرخ باقیہ پر سفید ہوتی ہے، اور بپٹیشیا کی پیلی زبان اور جلی ہوئی زبان ہوتی ہے، اور ایپس کے صرف گول گول دانے ہوتے ہیں، جس طرح کے شہد کی مکھیوں کے ڈنگ مارنے سے وہ بنتے ہیں اس طرح کے دانے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں میں یہ فرق ہے۔ بہرحال آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ ایپس بہت آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے، اس لیے اس دوا کو جلد نہ بدلنا چاہیے۔ جب پیشاب میں زیادتی ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ ایپس کا اثر ہو رہا ہے، اور مریض کے لیے پیشاب کا زیادہ ہونا ایک مبارک فعل ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھے کہ کچھ لوگوں کے مزاج میں یہ چیز ہوتا ہے کہ ان کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے۔ جب ہم دوا دیتے ہیں، دوا سے طاقت آتی ہے تو پیاس میں کمی آ جاتی ہے، اور وہ کچھ میں تو یہ پیاس میں کمی آنا ان کے لیے ایک مبارک فعل ہوتا ہے۔ کچھ مریض ہوتے ہیں جن کو پیاس لگتی نہیں بالکل، جب ہم ان کو دوا دیتے ہیں، دوا سے جس میں طاقت آتی ہے تو ان کو پھر پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ مبارک فعل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایپس میلیفیکا کے جو دائمی مریض ہوتے ہیں وہ، اور ایکیوٹ حالت میں وہ اس پر حالت طاری ہوئی ایپس میلیفیکا، یا اس کے جسم میں ایپس میلیفیکا کے زہر کے رہتے ہوئے زیادہ دن یا زیادہ ہفتے یا زیادہ مہینے گزر چکے ہیں، تو اس صورت میں اس کی پیاس ختم ہو چکی ہوگی، اس کا جو پیشاب وہ کم ہو چکا ہوگا۔ جب ہم اس کو ایپس دوا دیں گے تو اس کا پیشاب اس کو آنا شروع ہو جائے گا، پیاس لگنا ہی شروع ہو جائے گی، تو یہ اس کے لیے مبارک فعل ہوگا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مریض شفا کی راہ پر چلنے لگ پڑا ہے۔ آگے دوستو ایک بہت بڑی بیماری جس میں یہ دوا مفید ثابت ہو چکی ہے، وہ استسقاء، یہ جسم کے کسی حصے میں پانی پڑ جانا۔ تو کاشی رام لکھتا ہے کہ ایپس کے استسقاء بھی یعنی جلندر کا رنگ دیکھنے میں مومیاتی یا سفید زرد مائل ہوتا ہے۔ آنکھوں کے پپوٹوں کا ورم شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے سوجن ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے تھیلا لٹک رہا ہے، جسم میں جلن، چوٹ لگنے کا سا درد ہوتا ہے۔ دل تک استسقاء میں پہنچنے کے بعد پاؤں سوج جاتے ہیں، ان میں بے حد درد اور جلن پیدا ہوتی ہے۔ سینے کی تکلیفات میں سینے کے یہاں تک جو نا وہ بات مکمل ہو گئی ہے کہ یہ دوا جو نا استسقاء میں مفید ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اس ایپس میلیفیکا کا مزاج رکھتے ہیں نا، وہ آخری عمر میں آ کر یا بہت سارے بیماریوں میں گرفتار ہونے کے بعد ان کو استسقاء کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، جسم کے کس حصے میں پانی بھی پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر ایلوپیتھک کے مطابق تو وہ پھر لا علاج ہی ہو جاتے، مگر ہومیوپیتھک میں اس کا بھی علاج ہے، تو وہ ایپس میلیفیکا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات ہے کہ جو استسقاء بیماری ہے، اس بیماری میں جو سب سے زیادہ ہومیوپیتھک میں دوا استعمال ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے استسقاء بیماری میں، وہ ایپوسائنم ہے۔ ایپوسائنم اور ایپس میلیفیکا یہ دونوں استسقاء میں جو نا مفید ثابت ہوئی، مگر ایپوسائنم جو زیادہ استعمال ہوئی ہے اس سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں ادویہ میں تفریق کرنا ضروری ہے ایک ہومیوپیتھ کے لیے۔ اب دونوں میں تفریق کیسے کریں گے؟ آپ نے ایک استسقاء کا مریض ہے، اس کا مکمل کیس نوٹ کر لیا، اب تفریق اس طرح ہوگی کہ جو ایپس میلیفیکا کا اگر وہ مریض ہوگا اور اس کے جو استسقاء کا جو مرض ہے اس کی دوا اگر ایپس میلیفیکا بنے گی تو پیاس میں کمی ہوگی اور پیشاب میں کمی ہوگی، اور اس کا جو درد ہے نا، درد اور اس کی جو جلن ہے، اس کو ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈی ہوا سے ٹھنڈک سے سکون محسوس ہوگا۔ اور اگر وہ استسقاء کا جو مریض ہے وہ ایپوسائنم کا مریض ہوگا تو اس صورت میں اس کی پیاس بھی اس کو زیادہ لگ رہی ہوگی، اور جو اس کو نا ٹھنڈے پانی سے اور ٹھنڈک سے اور ٹھنڈی ہوا سے
سکون نہیں محسوس ہوگا، بلکہ گرمی سے، گرم ہوا سے اس کو سکون ہوگا، تو اس وقت اس کی دوا ایپوسائنم ہوگی، ایپس ملیفیکا نہیں ہوگی۔ تو ان دونوں ادویہ میں یہ تفریق ہے، یعنی پیاس کی کمی ہے یا نہیں ہے، ایپس میں کمی ہے اور ایپوسائنم میں زیادتی ہے۔ اور ٹھنڈے پانی سے لگانے سے اور ٹھنڈا پانی پینے سے، ٹھنڈی ہوا سے سکون محسوس ہوتا ہے، یا گرم ہوا سے، گرم پانی پینے سے، گرم چیز کھانے سے، یا اس پر گرم چیز لگانے سے سکون محسوس ہوتا ہے، تو پھر اس استسقاء کی جو دوا ہے نا ایپوسائنم ہوگی۔ تو ان دونوں ادویہ میں فرق ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایپوسائنم کوئی مزاجی دوا نہیں ہے، ایپس ملیفیکا یہ مزاجی دوا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ سینے کی تکلیفات میں سینے کے اندر تنگی کا احساس ہوتا ہے اور مریض سے لیٹا نہیں جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو ایپس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یا جس پر ایپس کنڈیشن طاری ہو، اس میں بعض اوقات اس کی نرخرے کی جو نالی ہے، جو نرخرا ہے، یعنی جو ہوا سانس لینے کی جو نالی ہے وہ پھول جاتی ہے اور اس کی سانس بند ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بات سمجھائی ہے کہ جب کسی انسان کے جسم میں ایپس ملیفیکا جو زہر ہے وہ زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ سانس بند کر دیتا ہے، وہاں پر وہ نرخرے کی نالی جو نا اس میں اس سوجن آ جاتی ہے اور سانس میں تنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بندش، یہ جو نا ایپس ملیفیکا میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ بندش ہوتی ہے، بند کر دینا، روک دینا ہوتا ہے۔ اس طرح پیشاب روک دینا، پسینہ روک دینا، پیاس روک دینا، اس طرح وہ سانس کی نالی یا نرخرے وہاں پر وہ سوجن سی آ جاتی ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری بھی ایپس کے دائرہ اثر میں آتی ہے۔ آگے تنگی، سکڑن، اکڑن، سوجن جسم کے کئی حصوں میں پائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا، یہ چیزیں بھی ہمیں ایپس مزاج کے لوگوں کے، دائمی مریضوں میں، مزاج کے لوگوں میں، اس کے دوا کے جو شخصیت، سیرت اور صورت رکھنے والے، ان میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی۔ جسم کے کسی حصے میں تنگی آ جانا، یا سکڑن آ جانا، اکڑ جانا، یا سوجن آ جانا۔ آگے کاشی رحمت لکھتا ہے کہ شکم میں بھی سکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، جو میرے پاس جو ایپس ملیفیکا کی جو پہلی مریضہ تھی نا، وہ یہ بیماری لے کر آئی تھی۔ اس کو نا ہفتے میں 1-2 دفعہ پیٹ درد کے دورے بنتے تھے اور پیٹ میں سکڑن کا احساس تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مکمل جو بقیہ علامات تھی نا، اور اس کی جو صورت اور سیرت اور کمی زیادتی اور خاشن سب کچھ ایپس ملیفیکا کے ساتھ ملی کی تھی، تو میں نے اس کو ایپس دوا ہی دی تھی، اس کو شفا ہوئی تھی۔ بہرحال پخانے میں سختی اور پخانے کے لیے زور لگاتے ایسا محسوس ہوتا کہ پیٹ کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، اس مریضہ کو نا قبض بھی تھی، اس نے کہا تھا کہ قبض بھی ہے اور پخانہ زور لگانے سے آتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی غدی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو قبض لازمی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ کہ وہ شدید ترین کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اور عضلاتی مزاج کے لوگوں کو عموماً قبض نہیں ہوتی، اور اعصابی مزاج کے لوگوں کو بھی عموماً قبض نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ایپس ملیفیکا دوا ہے نا، اس کا مزاج ہے عضلاتی، یعنی خشک مزاج ہے۔ اس کا سب سے گہرا اثر دل پر، گوشت پر، عضلات پر ہوتا ہے۔ تو جسم میں خشکی کی کثرت کی وجہ سے پخانہ آنے میں دقت یہ ایپس میں پایا جاتا ہے۔ مگر اس کو یہ وہ والی قبض نہیں جس کو الامراض کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بیماریوں سے پہلے قبض آئے اور بعد میں بیماریاں ہوں تو اس قبض کو کہتے ہیں الامراض، امراض کی جڑ اور اثر۔ اور اگر بیماریاں پہلے آئیں اور قبض بعد میں آئے، ٹھیک ہے نا، تو اس قبض کو الامراض نہیں کہتے۔ یہاں پر جو ہوگی اصل وجہ کوئی اور ہوگی۔ یہاں پر ایک بڑی باریک بات میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ ایک مریض جس میں 8-10 بیماریاں ہیں، اس کا کہنا ہے کہ پہلے قبض تھی، بعد میں یہ بیماریاں لگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیماریوں کی وجہ وہ قبض بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔
مگر ایک شخص کہتا ہے کہ بیماریاں پہلے لگی ہیں، قبض بعد میں آئی ہیں، تو یہ قبض کمزوری کی وجہ سے یا جسم میں خشک کی کثرت کی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہاں پر سبب جو نا وہ قبض آپ نہیں کہہ سکتے، یہاں پر سبب کوئی اور ہوگا۔ اور دوسرا یہ بات لازمی بھی نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو نا وہ پہلے قبض کا شکار تھا پھر بعد میں بیماریاں لگی ہیں، اس بیماریوں کی وجہ قبض ہی ہو، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قبض بڑھتی بڑھتی اتنی شدید ہوگی، اس قبض کی وجہ سے میرا سر درد کرنے لگ پڑا۔ تو یہاں پر قبض جو ہے نا وہ الامراض ہے، اور اس طرح کی قبض ہمیں سلفر مزاج اور سلیشیا مزاج کے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ دونوں جو نا یہ ان کا جو مزاج ہے نا وہ غدی ہے، یعنی صفراوی مزاج ہے، یہ دونوں یہ سورہ میں اعظم رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ یہ باریک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ حکمت میں ایک مقولہ ہے، مشہور ہے کہ قبض جو ہے نا وہ الامراض، تمام امراض کی جڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قبض سی، شدید قبض سی، قبض سے کبھی سر درد ہوتا تھا، کبھی بیماری لگتی تھی، اور آگے آگے بیماریاں بڑھتی گئیں، اور نمبر وار اگر گنا جائے تو پہلے نمبر پر قبض آتی ہے، باقی بیماریوں کا جو نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ قبض جو نا وہ ان بیماریوں کی وجہ ہے، مگر جب بیماریاں پہلے آئی ہیں، قبض بعد میں آئی ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ بیماریاں جو نا یہ قبض کے سبب بنی ہیں۔ تو کسی قبض کا پہلے آنا اور قبض کا بعد میں آنا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو ایپس میلیفیکا میں جو نا بیماریاں پہلے آتی، قبض بعد میں آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایپس میلیفیکا کا جو مزاج ہے نا وہ عضلاتی ہے، یعنی خشک مزاج ہے، اس کا زیادہ اثر گوشت، عضلات اور دل پر ہوتا ہے۔ اور جو سلفر ہے، سلیشیا ہے، گیرفائٹس ہے، کلکیریا ہے، یہ ساری کے ساری غدی ہیں، یعنی گرم مزاج ہے، صفراوی مزاج ہے، اس میں قبض پہلے آتی ہے، باقیہ امراض بعد میں آتی ہے۔ اور جو اعصابی ہیں ادویہ مرکسال اور سٹافی اور سفلینم، یہ اعصابی ہیں، تو وہاں پر جو نا بیماریاں پہلے آتی، قبض بعد میں آتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ تنگ کپڑوں سے اور تنگ چیزوں سے لیکسس کی طرح نفرت یہ ایپس مزاج کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بے حد کمزوری، یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب شہد کی مکھی ڈنگ مار جائے تو اس سے بے حد کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جزوی طور پر شہد کی مکھی کے ڈنگ مارنے کے بعد وہ جو بے حد کمزوری آتی ہے وہ بھی ایپس میلیفیکا سے ٹھیک ہوگی۔ اور جو لوگ ایپس میلیفیکا کے سیرت اور صورت، خواہش، نفرت اور کمی زیادتی اور بیماریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی آپ کو بے حد کمزوری یا بے حد کمزوری کے دورے آپ کو نظر آئیں گے، ہفتے بعد یا ہفتے میں یا دو ہفتے بعد۔ تو یہ چیز ہے۔ فالج کی کمزوری، ڈفتیریا، دیگر سخت تکلیفات کے بعد فالج۔ تو ڈفتیریا بھی اس میں پایا جاتا ہے ایپس مزاج کے لوگوں میں۔ گلے کی امراض بھی، جی لوزتین کی امراض، لوزتین میں سوجن وہ بھی پائی جاتی ہے، اور ڈفتیریا یعنی لوزتین کو اس کا میں سویلنگ، اس میں ورم ہو جانا، اس کا سرخ ہو جانا، اس میں جلن، اس میں درد، یہ ڈفتیریا بھی اس میں ہمیں جو نا ایپس میلیفیکا مزاج کے لوگوں میں یہ ڈفتیریا مرض کا رجحان بھی ہمیں دیکھا جاتا ہے۔ اور اس ڈفتیریا پر ایک تو ڈفتیرینم دوا ہماری جو بڑی مشہور ہے اس مرض پر، اور اس پر کالی کار مزاج کے لوگوں میں بھی ڈفتیریا کا رجحان ہے، اینٹم کروڈم میں بھی ہے، اس طرح ایپس میں بھی ہے، اور اس طرح اور بھی ادویہ ہے جس میں ڈفتیریا ہے یا لوزتین کی سوجن ہے۔ تو اس میں پھر بیماری کے ساتھ ساتھ جو شخصیت کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی وہ شخصیت، پرسنالٹی، اس کی دماغی علامات کی وجہ سے یہ اس کو ڈفتیریا ہوا ہے یا کسی اور سبب سے ڈفتیریا ہوا ہے۔ اگر کسی سبب سے ڈفتیریا ہے تو سبب پر غور فکر کریں، اگر سبب پر سبب کی وجہ سے ڈفتیریا نہیں ہوا تو پھر اس کے مزاجی دوا دیں، مزاجی دوا سے اس سے ڈفتیریا درست ہوگا۔ اگر ڈفتیریا کی جو نا وبا پھیلی ہے تو ڈفتیرینم اس میں زیادہ مفید ثابت ہوگی۔
اس میں مزاجوں کو بھی دیکھیں اور ڈفتیرینم پر بھی غور کریں. ڈفتیرینم اگر وبا پھیلے تو ڈفتیرینم دوا جو زیادہ مفید ثابت ہوگی. اور دوسرا اس دوا میں فالج بھی ہے کہ وہ اگر ٹائیفائڈ اگر ایپس میلیفیکا ٹائیفائڈ زیادہ مدت ہوگی، زیادہ کمزور ہو گیا، زیادہ بیماریاں ہوگی تو اس سے فالج بھی ہو سکتا ہے، خصوصاً دائیں جانب کا جسم کا، کیونکہ یہ دائیں طرف کی دوا ہے. اور دوسرا جو نا اگر اس کی پرسنالٹی، اس کی سیرت اور صورت ہے وہ ایپس میلیفیکا کی ہے تو اس کو بھی طویل بیماریوں میں گزرنے کے بعد اس کو فالج بھی ہو سکتا ہے. تو اس فالج کا علاج وہ ایپس میلیفیکا سے اس کا فالج ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس میں یہ یاد رکھنا کہ اس کو معاون ادویہ پہلے دینا اور اس کو ایپس میلیفیکا پہلے 30 میں دینا، پھر 200 پہ، پھر 1 میں کیس 30 سے شروع کرنا. اگر کوئی ایسی بیماری جس میں مریض بے حد کمزور ہو چکا، اگرچہ وہ جوان ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، تو اس میں جو نا وہ لو پوٹینسی پہلے دی جاتی ہے. ایسا نہ کہ وہ بڑی پوٹینسی برداشت نہ کر سکے اور اس کی بیماری بڑھ جائے اور اگریویشن ہو جائے اور وہ مریض جو نا وہ راہ عدم ہو جائے. تو اس بات کا خیال رکھنا. بہرحال آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ ڈاکٹر کوپر تھویٹ لکھتے ہیں کہ ایپس پانی اترنے کی سوجن میں یعنی استسقاء میں جو پہلے بیان کر چکے ہیں ایک بے بہا دوا ہے، یعنی بہترین دوا ہے، چاہے یہ سوجن بذات خود بیماری یا دوسری بیماریوں یا زہر باد کے ساتھ ظاہر ہوتی ہو. کچھ بھی ہو، یہ دوا پانی اتر آنے کے ورموں میں یعنی استسقاء میں ایک نایاب دوا ہے. تو اس میں پہلے بیان کر چکا ایپوسائنم کو نہ بھولنا اس بیماری میں. مزاج کا بھی خیال رکھنا اور ایپوسائنم اور اس کے ساتھ جو تقابلی جائزہ بھی رکھنا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. فرق میں پہلے بیان کر چکا. ایسی حالتوں میں مریضوں کو پیاس بالکل نہیں ہوتی اور پیشاب میں نمایاں کمی ہوتی ہے اگر وہ ایپس کا استسقاء ہو. استسقاء بہت جلد بڑھتا ہے اور خصوصاً جسم کے اوپر والے حصہ اور چہرے میں ہوتا ہے. ایسے استسقاء اگر گردے کے فعل کی خرابی سے ہوئے ہوں تو یہ دوا اور بھی مفید ہو جاتی ہے. ایپس مزاج کے بہت سارے جو لوگ ہیں نا، استسقاء کی وجہ سے ان کی موت بھی وارد ہوتی ہے. ان کے گردوں میں یا پیٹ میں یا دماغ میں یا کسی اور حصے میں پانی پڑ جانے سے ان کی موت بھی واقع ہوتی ہے. دنیا میں بہت سارے ایپس مزاج کی ایپس سے سیرت اور صورت رکھنے والے لوگ استسقاء کی بیماری میں مرتے ہیں. تو ہومیوپیتھک یہ جو دوا ہے ایپس میلیفیکا استسقاء ان کا ٹھیک کر سکتی ہے. اس میں ان کا استسقاء ٹھیک کرنے کی طاقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دوا کے مریضوں میں بے حد اگر بہت زیادہ وہ کمزور ہو چکے ہیں تو پھر ڈائریکٹ ہائی پوٹینسی کی طرف نہ جانا، 30 سے کیس شروع کرنا. 30 کی پہلے 5 ڈوزیں دے دینا، پھر 200 کی دینا پہ جو 14 ڈوزیں یا 12 ڈوزیں، اور پھر 1 m کی جو 4 ڈوزیں دینا 1.5 ماہ کے فاصلے کے ساتھ. اور آخر میں جا کر 10 m کی ایک ڈوز بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے ایک ساتھ 7 ماہ کے بعد پھر وہ آپ اس کو 50 m کی دے سکتے ہیں ڈوز. وہ 2-3 سال کے بعد اس کو 3 m کی بھی ڈوز دے سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات جو رہ گئی ہے کہ ہمیں جو نا یہ ایپس مزاج کی سیرت اور صورت رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان میں ان کے چہرے میں ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں، ان میں ہاتھ پاؤں کے پھولنے کا، چہرے کے پھولنے کا، جسم کے پھول جانے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے. یہ رجحان بھی دیکھنے میں آیا ہے ایپس مزاج لوگوں میں. تو یہ پھول جانے کا رجحان بھی ایپس دوا سے ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر یہ پھول جانے کا رجحان ان کے بے حد کمزور ہونے کے بعد آتا ہے. تو ان کا پھر کیس لو پوٹینسی سے شروع کرنا چاہیے، 30 سے.
آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ سینے میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، مریض لیٹ نہیں سکتا اور مریض کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ یہاں پر دوستو دو باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ نرخری کے نالے میں جو سویلنگ آنے کی وجہ سے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہونا، اس بیماری کا رجحان بھی ایپس مزاج کے لوگوں میں ہوتا ہے، اور دوسرا حرکت سے اس کو جو نا آرام محسوس ہوتا ہے اور مصروف رہنا پسند ہوتا ہے، اور ایپس مزاج کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام پسند ہوتے ہیں، آرام پسند نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کی ان کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ آگے پھیپھڑوں کی جھلی کی سوجن یا پلوریسی میں یہ دوا سلفر کا مقابلہ کرتی ہے، یہ سلفر کے طرح یہ مفید ہے۔ اگر شخصیت ہے، سیرت اور صورت سلفر کی تو سلفر دے، اگر ایپس کی تو ایپس دیں۔ پھیپھڑوں کی جھلی کی سوجن جس کو پلوریسی کہتے ہیں، اس میں یہ دوا سلفر کی طرح مفید ثابت ہوئی ہے۔ سرسام یا دماغ کا سر کا ورم یا سر میں پانی آ جانا، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ سرسام کی حالت میں بچہ اپنے سر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور دل ہلا دینے والی چیخ مارتا ہے، تو اس میں بھی یہ دوا مفید ہے۔ پیشاب کے امراض میں یہ دوا کینتھرس کا مقابلہ کرتی ہے، یعنی بہت سارے پیشاب کے امراض میں مفید ہے۔ حلق کی سوجن میں بشرط کہ یہ ورم بہت جلد بڑھتا ہو، اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اچھا، یہ پیچھے ایک بات رہ گئی کہ پیچھے میں نے تقابل کیا تھا نا کہ ایپس میلیفیکا کا اور ایپوسانم کا، اب اس میں ایک اور تقابل بھی ہے، وہ ایک اور فرق بھی ہے کہ ایپس میلیفیکا کا جو استسقاء ہوگا یا جو سوجن ہوگی وہ تیزی سے بڑھے گی، جبکہ ایپوسانم کے استسقاء میں جو تیزی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ بات بھی ہے۔ تو وہ تین فرق ہو گئے، ایک تو یہ کہ ایپس کا جو استسقاء ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے اس کے استسقاء کو سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک سے سکون محسوس ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو پیاس نہیں ہوتی، اور تیسرا یہ کہ وہ اس کے استسقاء میں تیزی ہوتی ہے، وہ تیزی سے بڑھتا ہے، اور جبکہ اس کے جو ایپوسانم کے استسقاء میں تیزی نہیں ہوتی۔ بہرحال زہر بعد جب سوجن بہت جلد بڑھتی ہے اور اگر اس سوجن میں ڈنگ مارنے کا درد و جلن موجود ہو، یہ دوا بہت مفید ہے۔ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں شروع میں کہ زہر باد کیا ہے، اور یہ جانوروں کو عموماً یہ زہر باد یہ جلدی بیماری ہے جس میں گول گول تھرپڑ نکل آتے ہیں اور اس میں وہ سرخ ہوتے ہیں، اس میں جلن ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی سے آرام ہوتا ہے، اور وہ بھینس کے جو آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور اس کے دودھ سے گوبر سے بدبو آتی ہے، اور یہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو زہر باد ہوتا ہے۔ زہر باد کی جو دوا ہے نا وہ ایپس میلیفیکا ہے۔ تو جانوروں کو کس پوٹنسی میں دینی ہے؟ ان کو دینی ہے 200 پوٹنسی میں ہفتہ وار۔ اگر اس سے آرام آیا مگر مکمل آرام نہیں آیا تو پھر 1 ہم دے سکتے ہیں، اس سے ہی ہمیں نہیں ڈائریکٹ دینی۔ تو یہ دوسرا پیرا جو ہے نا وہ مکمل ہو چکے، اس میں امراض کا اس نے کاشی رام نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایک مرض ہے بے حد کمزوری، دوسرا لقوا، تیسرا دائیں جانب کا فالج، اور چوتھا پانی اتر آنا یعنی استسقاء، اور پانچواں جسم کے کسی حصے میں جلن اور اس کا پھولا ہوا ہونا اور سرخ ہونا اور ٹھنڈے پانی سے اس تکلیف کا آرام ہونا، چاہے وہ کسی جلدی ساتھ مرض ہو یا نہ ہو وہ، اور نرخرے کی سوجن سے سانس کی بندش، سرسام، اور یہاں پر سرطان بھی ہے۔ سرطان جو بیماری جو وبائی طور پر پھیلتی ہے، جو جلدی بیماری ہے، جس کو کچھ لوگ تو کینسر کہتے ہیں مگر سرطان اور ہے، کینسر اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ سرطان وہ ہوتا ہے اس وہ جلدی بیماری ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، جلد سے کیڑے باہر نکلتے ہیں، وہ سرطان ہوتا ہے، اور کینسر اور ہوتا ہے، اور یہ کینسر میں بھی مفید ہے۔
وہ اس طرح کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کو 3 بجے کے بعد بخار ہوتا ہے اور بقیہ کمی زیادتی ایپس کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو کینسر ہے، یا یہ ہے کہ اس کی جو سیرت اور صورت ہے ایپس کے ساتھ ملتی ہے اور اس کو جسم کے کسی بھی حصے کا، چاہے پستانوں کا کینسر ہوا ہے، چاہے وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہوا ہے، چاہے وہ جو نا اسے کہتے ہیں غذا کی نالی میں کینسر ہوا یا کسی اور جگہ پر جلد پر جو نا وہ کینسر ہوا ہے، تو اس وقت اس کی دوا ایپس میلیفیکا ہوگی۔ ایپس میلیفیکا سے اس کا کینسر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کینسر ایک لا علاج بیماری نہیں بلکہ کینسر کا علاج ہے۔ ہومیوپیتھک میں اگر دوا کا انتخاب ٹھیک ہو، پوٹنسی کا انتخاب ٹھیک ہو، اچھی پرہیز ہو، اچھی واک ہو، مریض کا خیال رکھا جائے، اچھی خوراک ہو، تو مریض ٹھیک ہو جائے، ساتھ اس کو ٹینشنوں سے، پریشانیوں سے بھی دور رکھا جائے۔ آگے ڈفتیریا، اس بیماری میں زہرباد میں، سرطان میں، سرسام میں، کینسر میں اور پلوریسی میں، ان سب بیماریوں میں یہ دوا مفید ثابت ہے۔ اگر کچھ دوسری جو نا اگر اس کی سیرت اور صورت اس کے ساتھ ملتی ہے، یا وہ شہد کی مکھیوں کے بہت زیادہ ڈانگ مارنے کے بعد پیدا ہوئی ہے، یا ایپس میلیفیکا ٹائیفائڈ ملیریا بخار رہنے کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں، یا اس کے ساتھ دن کے 3 بجے کا بخار ہے، تو ان سب بیماریوں میں ایپس میلیفیکا کلی اور جزوی طور پر استعمال ہوتی ہے اور فائدہ دیتی ہے۔ آگے تیسرا پیرا، ڈاکٹر کاشی رام لکھتا ہے کہ یہ دوا ملیریا بخار جس میں جاڑا یعنی سردی 3 بجے بعد دوپہر شروع ہوتا ہے، بشرطے کہ دوسری علامات بھی اس دوا کی موجود ہو، مفید ہے۔ اس پر میں بہت زیادہ جو اس علامت پر روشنی میں ڈال چکا ہوں، اب اس کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ پتی اچھلنے میں یہ دوا عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ دوستو یہ جو ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں نا تھرپڑ نکل آنا، جو اچانک سے بڑی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ وہ جسم میں سرخ رنگ کے موٹے موٹے تھرپڑ جو نکل آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پتی اچھل جانا۔ کئی لوگوں کو نا تھرپڑ نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ کوئی کسی چیز سے الرجی ہونے کی وجہ سے، کوئی چیز کھانے پینے کی وجہ سے، یا کسی چیز کے جسم کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے اچانک سے تھرپڑ نکل آتے ہیں، یا شدید گرمی کی وجہ سے تھرپڑ نکل آتے ہیں۔ یہ تھرپڑ کی جو دوا ہے نا، یہ پتی اچھلنے کی دوا، وہ ایپس میلیفیکا، اس میں سرخی ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، دل ڈوبنا ہوتا ہے، جس کو ہومیوپیتھک میں بے حد کمزوری کہا جاتا ہے، وہ دل ڈوبنا ہوتا ہے، اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اس تھرپڑ لینے کی کچھ لوگوں کو یہ الرجی ہوتی ہے، تو اس الرجی کی دوا ایپس میلیفیکا ہے۔ اور ایسے لوگ عمومی طور پر جو نا یا اکثر اوقات جو نا ایپس میلیفیکا جو نا سیرت اور صورت رکھنے والے ہوتے ہیں، یا مزاج سے ہٹ کر کسی بھی انسان کو اگر تھرپڑ نکلتے ہیں تو ایپس میلیفیکا اس میں مفید ثابت ہوگی۔ 200 پوٹنسی میں دینی ہے سنگل ڈوز۔ آگے کاشی رام لکھتا ہے کہ مستورات یہ عورتوں کی تکلیفات میں مثلاً خصیت الرحم میں درد اور خصیت الرحم اور رحم میں سوجن اور دائیں خصیت الرحم میں درد، جلن وغیرہ میں بہت مفید ہے، مگر یاد رہے کہ حمل کے پہلے 3 مہینے میں اس دوا کا استعمال ذرا سنبھل کر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی طاقتوں میں یعنی 200 اور 1 اور 230 میں یہ دوا حمل کو ساقط کر دیتی ہے۔ ایپس آنکھوں کی تکلیفات میں، سرطان وغیرہ میں جہاں ڈنگ لگنے کی طرح جلن کی علامات موجود ہو، بے بہاد دوا ہے۔ یہ تیسرا پیرا جو مکمل ہو گیا، چوتھا پیرا۔
चौथे पैरे में, तीसरे पैरे में भी इन्होंने बुखार से शुरू किया, जिसको मैं एक अलहदा तौर पर इसको मैंने नंबर दिया है, ठीक है ना। और बुखार, टाइफाइड बुखार की लिस्ट में जो ना एपिस मेलिफिका को मैंने शामिल किया, और इसके बाद कुछ बीमारियों का ही जिक्र है और पीछे भी बीमारियों का जिक्र है। चौथे पैरे में काशिराम लिखता है कि चूंकि शहद की मक्खियों की मालिका हद से ज़्यादा हासिद और कीनावार हुआ करती है, इसलिए एपस की मरीज़ा सिर्फ मस्तूरात में हमेशा हसद और कीना देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है कि सिर्फ मस्तूरात में नहीं, बल्कि मर्द भी जिनका मजाज एपस मेलिफिका है, जिनकी सीरत और सूरत एपस मेलिफिका है, उनमें हसद और कीना बहुत ज़्यादा होता है और उनके पेट में कोई बात बचती नहीं है। ये चुगलखोर वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और हसद का मतलब होता है जेलसी होना, किसी को कोई नेमत या दौलत या सेहत या तरक्की या शोहरत या इज़्ज़त या कामयाबी मिली है तो वो बस जल साड़ जाते हैं और बहुत औक़ात उसके ख़िलाफ़ साजिशें भी करने लग पड़ते हैं। और एपस मजाज के जो लोग होते हैं, इनके पेट में कोई बात बचती नहीं है, इसलिए इनको अपना राजदार नहीं बताना चाहिए। ये चुगलखोर होते हैं और दूसरों को बातें बता दिया करते हैं। बेहद असाबियत, बेचैनी और ज़की अलहिस, यानी छूने से नफ़रत होती है। ये आपको मालूम है कि शहद की मक्खी, उसको भी छूने से नफ़रत होती है, और एपस मजाज के जो लोग होते हैं उनको भी छूने से नफ़रत होती है, कोई दूसरा हाथ न लगाए। और ये अलामत हमें लेक्सिस में भी मिलती है। और तंग कपड़े से पहनने से नफ़रत ये लेक्सिस में भी और इसमें भी, और छूने से नफ़रत लेक्सिस में भी है और इसमें भी है। और इसकी जो एपस मजाज के लोगों की जो बीमारियां हैं उनको भी छूने से नफ़रत होती है। छूने से इसकी तकलीफ़ात, दबाने से तकलीफ़ात बढ़ती हैं। अच्छा, गशी की हद तक कमज़ोरी, बाज़ औक़ात मरीज़ इसको दिल बैठने के साथ लफ्ज़ों के साथ भी ताबीर करता है। मरीज़ पर घुनूदगी तारी होती है, जिस्म गर्म होता है और इसी हालत में प्यास या प्यास का ना होना पाया जाता है। बाज़ औक़ात नरखरे और नरम तालों में इस्तिस्काई वरम की वजह से तनफ़ुस में बेहद दिक्कत होती है। जहरबाद के वरम, जिसके वरम में जल्द इस्तिस्काई कैफियत पैदा हो जाए, खुसूसन जब इसमें जलनदार और डंग लगने के से दर्द हो, तो एपस दवा होती है। जहरबाद, खुशियत और रहम की इस्तिस्काई कैफियत और आसाबी दर्द है, खुसूसन दाएं खुशिये में, तो ये एपस दवा होगी। अगर बाएं में हो तो उसमें लेक्सिस और सिबिस होगा और दूसरी अदविया बनती है। ये दवा चीचक के टीके के बाद असरात, यानी चीचक का टीका लगने के बाद बुखार हो जाना और तकलीफ़ात का बढ़ना और बीमार हो जाना, कुछ बीमारियां लग जाना, उसको ये ठीक कर सकती है एपस मेलिफिका। और जल्दी अमराज लग जाना, उसमें एपस मेलिफिका ठीक कर देगी। उपहारों के देर में निकलने के लिए मुफीद बताई जाती है। मेरा हाल काशीराम ने चीचक के टीके के बाद असरात में तो इसको इस्तेमाल नहीं किया होगा, किसी दूसरी किताब से इस बात को नकल किया होगा। ये 5वां पैरा है और 5वां पैरा ये सिर्फ 2 लाइनों का है, तो ये 5 पैरा ये मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी ये दोस्तों, इस दवा की जो ना दिमागी अलामात और इस दवा के मजाज रखने वाले जो लोग हैं उनकी जो नैन नक्श और सूरत और इसकी जो ख्वाहिश और नफ़रत है वो, और कमी ज़्यादती वो, इसको जो ना वो अच्छे तरीके से याद रखना। दिमागी अलामात, काशीराम लिखता है कि दिमागी अलामात में बेहोशी, गुनूदगी जिसमें दिल हिलाने वाली चीख, सरसाम, ये तो दिमागी बीमारी है ना, इसको दिमागी अलामात में लिख दिया, ये दिमागी बीमारी है, ये कोई दिमागी सिफत नहीं है। भूचका यानी हक्का बक्का रह जाना, कुछ लोग कुछ मामला हक्का बक्का रह जाने की उनमें सिफत होती है।
یہ اناکاریوں میں یہ علامت جو نا وہ بڑی شدت سے یہ پائی جاتی ہے، اور فاسفورک ایسڈ میں بڑی شدت میں پائی جاتی ہے، اور یہ ہکا بکا رہنے کی جو علامت ہے یہ اسٹافی میں پائی جاتی ہے، بھوچکا یعنی ہکا بکا رہ جانا۔ مریض کا بھدا پن یعنی اعضاء کا ٹیڑھا میڑھا ہو جانا، ہاتھوں سے چیزیں گراتا ہے اور چیزوں کو توڑتا ہے۔ مصروف یعنی کام کرنا پسند کرتا ہے، یعنی یہ پلساٹیلا کی طرح کام پسند ہوتا ہے، آرام پسند نہیں۔ بے چین، جس طرح شہد کی مکھی بے چین ہوتی ہے اس طرح یہ بے چین ہوتا ہے۔ اپنے پیشوں کو بدلنے والا، اور جس طرح اس کے پیٹ میں کوئی بات پچتی نہیں نا، اس طرح اس کا وہ زیادہ تر پیشہ بدلتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے اور رونے سے باز نہیں رہ سکتا۔ اور کچھ لوگوں کا نا اس طرح وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی عادت ہوتی ہے، تو اس کے آنسو بھی مگرمچھ والے آنسو ہوتے ہیں، یعنی جھوٹے آنسو۔ چڑچڑاپن، تو یہ واقعی چڑچڑے ہوتے ہیں، جلد غصہ کھا جاتے ہیں۔ پاگل پن، لاپرواہ کا مطلب ہے کہ دوسروں کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اپنی اور اپنی فیملی کی بس پرواہ ہوتی ہے۔ مستورات میں حسد، مستورات کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی حسد ہوتا ہے۔ اور دوستو جب آپ دیکھیں نا کہ کسی شخص میں حسد نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، تو رپورٹری میں حسد کے علامت پر جتنی ادویہ اس میں اس کا کیس دیکھے وہ انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ آلات تناسل کی تحریک سے پاگل پن، توہم کہ وہ چل نہیں سکتا اس لیے بھاگنا پڑے یا اچھل کر چلنا پڑے، اور یہ شاطر ہوتے ہیں۔ مرنے کا احساس یعنی موت کا خطرہ، اصل میں ان کو نا کمزوری کے دورے پڑنے کی بھی بعضوں میں کمزوری کے دورے کا رجحان ہو، تو اس میں موت کا بھی احساس ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں، اتنی زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ خواہش و نفرت میں وہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، بلکہ تین ہو جاتی ہیں۔ ایک تو پیاس ندارد یعنی پیاس کی کمی یا پیاس کا بالکل نہ ہونا منہ کی خشکی کے باوجود، دوسرا گوشت سے نفرت، اور تیسرا شہد سے نفرت، یہ اس کی خواہش و نفرت ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی ہے بھوک میں کمی، یہ بھی اس میں یاد رکھنا، کھٹی اشیاء اور دودھ کی خواہش، یہ بھی ہے، یہ اس کی خواہش و نفرت ہوگی۔ اور کمی زیادتی میں ایک تو چھونے سے، دبانے سے، گرمی سے، اور لیٹنے سے یعنی آرام کرنے سے، تکلیفات کا بڑھنا، اور دن کے 3 بجے کے بعد تکلیفات کا بڑھنا، بخار ہونا، یہ اس کی کمی زیادتی ہے۔ تو آج کا جو دوستو لیکچر بڑا ہی مفید ہوا ہے لیکچر، تو اس کو نا کم از کم 3 مرتبہ سننا، اور مجھے گروپ میں بتانا کہ اس سے آپ کو کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور لیکچر کیسا رہا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور لوگوں کے شر سے اور حسد سے اور مخالفت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپس سے بچائے۔ اللہ حافظ۔